السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وعلیکم السلام۔ کثیرا طیبا مبارکا فی، اللهم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ جی کون پڑھیں گے جی؟ شیخ محترم میں پڑھتا ہوں۔ جی میں کام پہ ہوں، اگر کوئی کسٹمر وغیرہ آ گیا ہے تو میں چپ ہو جاؤں گا، پھر جاری رکھیں گے۔ جی ٹھیک۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ، اور البتہ تحقیق جٹلایا، اصحاب الحجر المرسلین، اصحاب الحجر، حجر والوں نے، مرسلین رسولوں کو، وَآتَيْنَاهُمْ، ہجر اور ہم ایک نے، بستی کا نام ہے جو کہ قوم سمود کی تھی، ٹھیک ہے۔ قوم سمود جو صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تھی، اس کو مدائن صالح بھی کہتے ہیں۔ ہجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر اس علاقے سے گزرے تھے، اپنے سر پر کپڑا باندھ کر اور سواری کو تیز کر لیا تھا، کیونکہ یہ معذبین لوگوں کا علاقہ تھا، تو وہاں سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی سے گزر گئے تھے۔ اور اب ہجر والوں نے یعنی قوم سمود نے حالانکہ ایک رسول کو جھٹلایا تھا، لیکن یہاں کہا گیا ہے کہ مرسلین، تو دعوت چونکہ ہر رسول کی ایک ہی ہے، بنیادی دعوت، تو ایک کا انکار سبھی رسولوں کا انکار ہے۔ جی شیخ محترم ایک سوال ہے جی جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے جب گزرے تھے تو تیز گزر گئے تھے، لیکن اب تو وہاں پہ بہت بڑا جو ہے اس جگہ کو یعنی میوزیم کی شکل دے دی گئی ہے، بہت زیادہ قافلے جو بھی عمرہ وغیرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ اب سعودی عرب میں گھوم سکتے ہیں جو بھی عمرہ کرنے، پہلے یہ تھا کہ صرف مکہ مدینہ جا سکتے ہیں، تو اب یہ ہے کہ دوسرے شہروں میں بھی جا سکتے ہیں، تو پھر لوگ جو ہے ان جگہوں کا وزٹ کرتے ہیں، تو کیا ان جگہوں کا وزٹ کرنا جائز ہے؟ دیکھیں، اس کو تفریح گاہ تو نہیں بنانا چاہیے، یہ کہ وہاں سے آپ گزر جائیں جلدی جلدی سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہی ہے۔ لیکن اگر کوئی عبرت پکڑنے کے لیے وہاں سے گزرتا ہے، یعنی وہاں ٹھہرے نا، وہاں سے گزرتے گزرتے اگر کوئی عبرت پکڑنا چاہتا ہے تو یہ مناسب ہے، لیکن اس کو اقامت گاہ وہاں نہ بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا یہی تقاضا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ وَآتَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو دی، آیاتنا، اپنی نشانیاں، فَكَانُوا، تو وہ تھے، انہا معرضین، ان نشانیوں سے اعراض کرنے والے۔ یعنی بہت سی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، اس میں سے ایک اونٹنی بھی تھی، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک نشانی تھی۔ انہوں نے اس اونٹنی کی جو کونچے ہوتی ہیں وہ کاٹ دی، اور اس کے علاوہ بھی آیات بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، یعنی جس طرح ان کی جو وحی کی صورت کے اندر کچھ آیات وہ بھی ان کو دیں، لیکن وہ اس سے اعراض برتتے رہے، اس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جو کہ ایک ایمان والے بندے کو کرنا چاہیے تھا۔ جی وَكَانُوا يَنْحِتُونَ، اور وہ تھے، تراشتے تھے، من الجبال، پہاڑوں سے، بیوتن، گھر، آمنین، بے خطر ہو کر، میں ہو کر، یعنی یعنی بے وہ خوف ہو کر، بے خوف و اصلاً خطر۔ اصلاً اصلاً یہ جو قوم تھی نا، یہ بڑی مضبوط قوم تھی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے شاید پہلے لوگوں کے یہ قصے سنے ہوئے تھے کہ ان پر طوفان آئے اور وہ تباہ و برباد ہو گئے، تو اس لیے انہوں نے بڑے مضبوط قلعے بنا رکھے تھے، گھر بڑے مضبوط پتھروں کے تراش تراش کے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی ایسی نعمت دی ہوگی، کوئی ٹیکنالوجی ان کے پاس ایسی ہوگی کہ یہ پتھر کے بڑے مضبوط گھر بناتے تھے، تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ پتھر تو ان کو تو کوئی بھی نہیں ہلا سکتا، طوفان جو دوسری قوموں کو تباہ کر کے گئے ہیں، یہ طوفان ان پتھروں کو ہلا نہیں سکتا، ان پہاڑوں کو جس کو ہم نے تراش کے گھر بنایا ہے، گھاٹیں بنائی ہیں،
उसको नहीं कुछ कर सकते। अल्लाह ताला ने फिर उनके साथ किया वो कि वो उनके वहम गुमान में भी नहीं था। फ़अख़ज़तहुम अस्सैहातु मुस्बिहीन, तो उनको चीख ने आन लिया मुस्बिहीन, इस हाल में कि वो सुबह कर रहे थे। ये उनके ऊपर अज़ाब अल्लाह ताला ने ऐसा नाज़िल किया कि अब आप जानते हैं ना, पत्थरों के अंदर अगर छोटी-सी आवाज़ मारी जाए तो वो आवाज़ बहुत ज़्यादा पैदा होती है। तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर एक चीख नाज़िल की, एक चीख नाज़िल की। तो उस चीख से, अब ये तो साइंस जानने वाले लोग हैं ना, इसको बेहतर समझा सकते हैं कि जब आवाज़ की फ्रीक्वेंसी वो बढ़ जाती है, जब पत्थरों के या खाली ऐसी जगह पे जहाँ पे हवा नहीं गुज़रती, तो ऐसी उनके ऊपर चीख नाज़िल हुई कि वो बिल्कुल उनके दिल फट गए, ज़लज़ला तारी हो गया और नेस्त व नबूद हो गया सारे उनके जो मकान थे। तो ये अल्लाह ताला ने हिजर वालों के बाद, हिजर वालों की यानी जो कि सूरत के साथ मौसूम हैं, उनका अल्लाह ताला ने अहवाल बयान किया है कि उनकी अल्लाह ताला ने हालत ये की है। जी, फमा अगना अनहुम मा कानू यक्सिबून, फमा अगना तो ना फायदा दिया, अनहुम उन्हें, मा कानू यक्सिबून जो वो कमाते थे उस चीज ने, उस यानी उनके मालो दौलत। माल और दौलत ने उन्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया, यानी बचा नहीं सके अल्लाह ताला के अज़ाब से। उनके बड़े-बड़े जो मकान थे, बड़ी-बड़ी जो उनकी कोठियाँ थी, वो उनको उनकी ज़िंदगी ना बचा सकीं। जी, वमा खलकना, और नहीं हमने पैदा किया, अस्समावाती आसमानों को, वल अर्दा और ज़मीन को, वमा बैनहुमा और जो कुछ इन दोनों के दरमियान में है, इल्ला बिल हक मगर हक के साथ, व यानी इन सआता, जी, जी, पढ़ें। व इन सआता और बेशक क़यामत लआतिया आने वाली है। फस्फहिस सफहा, पस आप दरगुजर करे, असफहा, सफहा दरगुजर करना, अल जमील अच्छे अंदाज में, खूबसूरती के साथ। जी, यहाँ अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान और उसमें मौजूद अशिया की तख्लीक के बारे में फरमाया कि इसको हमने बिलहक बामकसद पैदा किया है, यानी बेफैज़ नहीं है ये चीज़ें। कोई भी चीज़ बेफैज़ नहीं है, उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा है, उसका हमें इल्म हो या ना हो। बंदा गौर करे ना, तो कोई भी चीज़ इंसान को बेफ़ायदा नहीं लगेगी। अल्लाह ताला ने उसको बड़े ख़ास मिक़दार और ख़ास फ़ायदे और मकसद के लिए पैदा किया है। हाँ, ये है कि अभी हमें उसका मकसद समझ आए, हम उससे फ़ायदा उठा सकें या ना उठा सकें, ये हमारे ऊपर है ना। लेकिन अल्लाह ने उसका मकसद रखा हुआ है हर चीज़ का। और आगे फरमाया कि इन्नस्साअत लआतिया, क़यामत लाज़मी तौर पर आने वाली है। यानी ये जो कहने कुफ़ार मक्का कहते थे ना कि कुछ नहीं हुआ, बास बादल मौत कोई नहीं है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान का निज़ाम खुद पैदा किया है। अल्लाह फिर इनको तबाह करेगा क़यामत की सूरत के अंदर। ठीक है? फ़स्फ़हिस सफ़्हल जमील, कि आप इनको उम्दा तरीके से मुआफ़ करते जाएँ। ठीक है? आपको जो अज़ीज़तें ये पहुँचाते हैं, या आपका जो दिल दुखता है इनकी हरकतों की वजह से, आप इनको जो है ना बड़े उम्दा तरीके से माफ़ करते जाएँ। यानी इनके साथ नरमी का मामला करें। और ये नरमी वह चीज़ है कि जिसकी वजह से सहाबा की इतनी बड़ी फ़ौज तैयार हो गई। वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हवलिक। ठीक है? इसकी यही ताबीर है। जी, इन रब्बका, बेशक आपका रब, वल खल्लाकु, बहुत बड़ा पैदा करने वाला है, खल्लाकुल अलीम, बहुत बड़ा पैदा करने वाला और खूब जानने वाला है। याना यानी अल्लाह ताला की जो तख्लीक की जो सिफ़त है, इसमें भी मुबालगा पाया जाता है। यानी बड़ी उम्दा तरीके से पैदा करने वाला और बड़ी ही खूबी के साथ पैदा करने वाला। और अल अलीम, इल्म वाला, यानी अल्लाह की तख्लीक के अंदर कोई चीज़ भी इल्म से यानी इल्म के बगैर नहीं है। हर चीज़ का अल्लाह ताला ने बड़ा मकसद रखा है। इंसानों के अंदर जो भी सिस्टम सेट किया है, हैवानों के अंदर जो सिस्टम सेट किया है, अल्लाह ताला ने उसको बड़े इल्म और हिकमत के तहत पैदा किया है। ठीक है, जब अल्लाह ने पैदा किया है, अल्लाह की जो तौहीद रुबूबियत का तकाज़ा है कि तुम उसके ऊपर बात भी मान लो, तौहीद पर आ जाओ। जी।
वलक़द आतैनाका, अलबत्ता तहकीक हमने दी है आपको, सबअम मिनल मसानी, सात बार बार दोहराई जाने वाली, वल कुरान अज़ीम, और कुरान अज़ीम, यानी सात बार बार दोहराई जाने वाली आयात और कुरान अज़ीम। यानी यहाँ आयत का लफ्ज़ तो नहीं है, लेकिन जो सही बुखारी की हदीस है वो सईद बिन मौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, उससे ये साबित होता है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया था कि अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये जो सूरत है ना, ये सबुल मसानी, ये सबुल मसानी है, यानी बार बार पढ़ी जाने, वैसे तो पूरा कुरान ही मसानी है, बार बार पढ़ा जाने वाला है, और कुरान का मतलब भी ये होता है कि जिसकी किरात बार बार की जाए। वल कुरान अज़ीम, ये एक ही चीज़ है, यानी सबअ मिनल मसानी वल कुरान अज़ीम, ये जिसके दो सिफतें बयान कर दी गई हैं, और ये खास अल्लाह ताला ने इसका जिक्र किया है कि हमने आपको ये दी, पूरा कुरान ही अल्लाह ने दिया है, लेकिन यहाँ जो जिक्र है ये इसकी अजमत को चार चांद लगा देता है। और कुरान पाक के अंदर सबसे आज़म सूरत जो है वो सूरत फातिहा ही है, सबसे अज़मत वाली है सूरत, और इसके बेशुमार फ़वाइद हैं, इसके कई एक नाम हैं। तो और इसकी एक ख़ुसूसियत ये भी है कि जिस नमाज के अंदर ये सूरत ना पढ़ी जाए वो नमाज अल्लाह कबूल नहीं करता। ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब, बुखारी मुस्लिम की। और भी इसके कई नाम हैं, अल किताब इसको कहा गया है, अर रुक़िया, उम्मुल किताब, उम्मुल कुरान, कई एक नाम है, बल्कि कइयों ने तो इसके 25 से 30 नाम भी रख ज़िक्र किए हैं। वैसे बाज़ तो वालेकुम सब। अस्सलाम। जी, जी तो शेख मोहतरम, इधर कस्टमर आए थे तो मैंने उनको वालेकुम सलाम। जी, जी, चलें कोई और पढ़ लें। जी, आगे ठीक है, कौन? वो चले गए वापस। ठीक, जी पढ़ें, पढ़ें जी आगे। ला तमुद्दन्न ऐनैका इला मा मत्तअना बिही अज़वाजा, ला तमुद्दन्न ऐनैका, आप न उठाएं, हरगिज न उठाएं, ऐनैका, अपनी आंखों को, इला मा मत्तअना बिही अज़वाजा, इला मा मत्तअना, उस चीज की तरफ जो हमने उनको फायदा दिया, बिही अज़वाजा, बिही इसके साथ, अज़वाजा कई किस्म, कई किस्म के लोगों को, हाँ जी, कई किस्म के मिन लोगों को। हम इनमें से, मिन हम उनमें से, वला तहजन अलैहिम, और आप न गम करें उन पर, वख्फिज जनाहक लिलमुमिनीन, वख्फिज, और आप खोल दें, जनाहक, अपने बाजू को, लिलमुमिनीन, मोमिनों के लिए, वक़्फ़िज़, कुशादा कर दें अपने आप बाजू। झुका दें, वक़्फ़िज़ झुका दें आप अपने बाजुओं को मोमिनों के लिए। जी, यह इसमें ये एक बड़ा प्यारा उसूल बयान किया है अल्लाह ताला ने, क्या नबी आप इनके लालच के अंदर ना आएँ, यानी दुनियावी हिर्सो मोहब्बत आपके दिल में नहीं आनी चाहिए, बल्कि आप अपने काम पर आप फ़ोकस करें, अपने मिशन को सामने रखें, और जो हमने इनमें से लोगों को, मुख्तलिफ लोगों को जो हमने फ़ायदा पहुँचाया है, दुनिया की नेमतें दी हैं, उसकी तरफ अपनी आँखों को ना फैलाएँ, ठीक है ना? आँखें फैलाना मतलब भी बंदा गौर से देखता है कि उसको तो गाड़ी मिल गई है, उसको तो ये मिल गया है, उसको तो ये मिल गया है। जब इस तरह बंदा दुनियावी नेमतों की तरफ आँखें उठाएगा ना, सर उठाएगा, तो फ़हुव, हदीस में आता है ना, फ़हुव अजदरु अल्ला तज़दरु निअमतुल्लाहि अलैहि, उन्ज़ुरू इला मन हुवा अस्फ़ल मिनकुम वला तंज़ुरू इला मन हुवा फ़ौक़कुम, फ़हुव अजदरु अल्ला तज़दरु निअमतुल्लाहि अलैकुम, ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। तो किसी की दुनियावी मालो-मता की तरफ देखना, ये अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री का सबब बन सकता है। तो एक दूसरी हदीस में भी है, सय्यदना अबू हुरैरा की, बुखारी ही की रिवायत है, फरमाया कि जब तुम किसी चीज़ की तरफ देखो, किसी हसीन, किसी का हुस्न जमाल या किसी का माल तुम्हें मुतासिर करे, तो फ़ौरन उसकी तरफ देखो जो इस इन दोनों नेमतों के अंदर कमतर है, आपसे कमतर है। तो इससे नेमत के ऊपर शुक्रगुज़ारी की तौफ़ीक मिल जाएगी। ठीक है? तो एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले अल्लाह ताला ने तरबियत कर दी कि आप अपनी आँखों को ना फैलाएँ उन लोगों की तरफ जो जिन्हें हमने
فائدہ پہنچایا ہے مختلف چیزوں کے، مختلف طرح کے لوگوں کو جن کو ہم نے فائدہ پہنچایا ہے، یعنی کوئی ان میں جنگجو ہے، کوئی اس میں ان میں شاعر ہے، کوئی ان میں ادیب ہے، یعنی کفار کی بات ہو رہی ہے نا، اس طرح کوئی ان میں مالدار ہے، کوئی ان میں جاگیردار ہے، کوئی ان میں مختلف عہدوں پہ ہے، مختلف طرح کے لوگوں کو جو ہم نے فائدہ پہنچایا ہوا ہے، آپ ان کی طرف اپنی آنکھیں نہ اٹھائیں، اپنے کام پر فوکس کریں، ولا تحزن علیہم، اور ان پر غم بھی نہ کھائیں، یعنی یہ ایمان نہیں لے کر آتے، آپ غمگین ہوتے ہیں، آپ کو دکھ ہوتا ہے، آپ کو ملال ہوتا ہے کہ یہ پریشان ہوتے ہیں آپ ان پہ غم بھی نہ کھائیں، بس آپ کا کام ہے کہ آپ ان کو پہنچا دیں، اور اگر یہ نہیں مانتے تو آپ کا اس پر آپ کو کوئی ملامت نہیں ہوگی، اگر یہ وقف جناح للمؤمنین، اور اپنے مومنوں کے لیے جو ہے نا اپنے بازوؤں کو یہ جھکا دیں، یعنی ان کی طرف میلان ظاہر کر دیں، ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کریں، ٹھیک ہے، یہ ہمیں بھی یہ حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حکم تھا ہی تھا، ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ ہم اپنے مومن بھائیوں کے لیے نرم گوشہ ہو جائیں، اور یہ عقیدت الولا والبرا کی ایک دلیل ہے، ٹھیک ہے؟ الولا والبرا یہ ہوتی ہے کہ مومنوں کے ساتھ محبت کرنا، اور جو غیر مومنین ہیں ان کے ساتھ اعلان برات کرنا، ٹھیک ہے، ولا اور برا یہ عقیدہ توحید کی بنیاد ہے، یعنی ہم جس سے بھی محبت کرتے ہیں، جس کے لیے بھی نرم گوشہ ہوتے ہیں، وہ اللہ کے لیے ہوتے ہیں، اگر واقعی اللہ کے لیے ہوتے ہیں تو پھر مومین زیادہ لائق ہیں اس کے کہ ان کے لیے نرم گوشہ ہوا جائے، ان کی غلطیوں کو معاف کیا جائے، ان کے ساتھ نرمی والا اور اچھے طریقے والا معاملہ کیا جائے، اور بلکہ احسان والا معاملہ کیا جائے، ان کی غلطیوں کو انصاف کے بجائے احسان کے ساتھ ان کو معاف کیا جائے، یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق دے۔ جی وقل، اور آپ فرما دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انی انا النذیر المبین، انی بے شک میں ہی نذیر خوب ڈرانے والا ہوں، مبین اور ظاہر، یعنی واضح ڈرانے والا، نذیر صحیح المبین بخاری کے واضح روایت کے اندر، واضح، صحیح بخاری نذیر کے روایت کے المبین اندر بھی آتا واضح ہے نا، آپ نے ڈرانے فرمایا تھا انا النذیر الاریان، میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، یعنی کھلم کھلا ڈرانے کا مطلب کہ بالکل بھی ان سے کوئی اور چیز اوجل نہیں رکھنی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی تھی کہ آپ کھلم کھلا ڈرا دیتے تھے بھی اس کا یہ انجام ہے، اس کا یہ انجام ہے، کئی لوگ ایسے ہیں جو صرف خوشخبریاں ہی سناتے رہتے ہیں، خوشخبریاں ہی سناتے رہتے ہیں، اور کئی ایسے خطیب ہیں جو لوگوں کی واہ واہ لینے کے لیے صرف وہ آیات یا وہ حدیث سناتے ہیں کہ جو فضائل والی ہیں، جو فضائل والی ہیں وہ سناتے ہیں، جبکہ جو عذاب والی آیات ہیں یا کوئی پکڑ والی، سختی والی، عقوبت والی آیات اور احادیث ہیں، ان کو وہ نہیں بیان کرتے، ابھی اس سے میرے سامعین کا دل دکھے گا، نہیں، بالکل نہیں، دینی دونوں چیزوں کو لے کر چلنا ہے، نذیر بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بشیر بھی ہے، بشارت بھی سنانی ہے جہاں بشارت بنتی ہے، اور ڈرانا بھی ہے جہاں کے ڈرانا بنتا ہے۔ جی کما، جیسا کہ انزلنا، ہم نے نازل کیا علی المقتسمین، قسمیں کھانے والوں پر، قسمیں کھانے والا بھی اس کا ہو سکتا ہے، جس کا معنی تقسیم کرنے والے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کما انزلنا، اب اس کی تعبیر کے اندر دو اقوال آئے ہیں مفسرین کے، اور سب سے بہتر قول یہ ہے کہ اس سے مراد کہ یعنی اس کا معذوف یہ ہوگا کہ ہم نے جس طرح ہم نے عقوبت اور سزا نازل کی ہے علی المقتسمین، قسمیں کھانے والوں پر، اور یا یہ کہہ لیں کہ تقسیم کرنے والوں پر، قسمیں کھانے والے کا اگر معنی کیا جائے، زیادہ بہتر معنی ہے تقسیم کرنے والے، اگر قسمیں کھانے والا کیا جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو پرانے لوگ تھے نا، جو قسمیں کھاتے تھے بھی ہم پر عذاب نہیں آنے والا، قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتے تھے کہ تم رسول نہیں ہو، اپنے اپنے رسولوں کا انکار کرتے تھے قسمیں اٹھا اٹھا، یعنی جو بلا وجہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے تھے، جس طرح ان پر ہم نے عذاب کو نازل کیا، ان کو سزا نازل کی، تو اسی طرح ہم تم پر بھی سزا کو نازل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جس طرح ہم نے ان پر نازل کیا ہے اے کفار مکہ، ہم تم پر بھی نازل کر سکتے ہیں،
یا تم کو بھی آخرت کے اندر سزا دیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا اگر معنی کیا جائے کہ تقسیم کرنے والے، المختصمین، تو اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے، الذین جعلوا القرآن عضین، کہ جنہوں نے، اب اس کے بھی آگے دو تعبیریں ہیں، جعلوا القرآن عضین، پہلی یہ ہے کہ جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کا مطلب کیا ہے کہ کچھ کہتے تھے کہ قرآن تو جادو ہے، کچھ کہتے تھے کہ قرآن یہ شعر و شاعری کی کتاب ہے، کچھ کہتے ہیں کہ قرآن یہ کہانت اور یہ کہہ لیں کہ یہ جادو کی ہی ایک قسم ہے، اس کی اوپر مبنی کتاب ہے، کچھ کہتے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے، یعنی اس طرح کی وہ اس کو قرآن کو مختلف نام دے دے کر نا قرآن کو تقسیم کرتے تھے، ایک تو یہ معنی ہے، دوسرا یہ معنی ہے کرتے ہیں، دوسرا معنی یہ ہے کہ الذین جعلوا القرآن عضین، کے جنہوں نے اپنی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی جو ان پر کتاب نازل ہوئی تھی، یا جس طرح یہود و نصارہ ہیں، تورات و انجیل، انہوں نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ٹھیک ہے، ٹکڑے ٹکڑے اپنی کتاب، قرآن سے مراد یہاں کتاب ہوگی جو ان کو کتاب دی گئی، انجیل تورات وغیرہ، انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، مطلب کہ اس کے بعض احکام پر انہوں نے عمل کیا اور بعض کا انکار کر دیا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم بعض کتاب کو پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرو، یعنی جو اپنے مقصد اور اپنے مطلب کا ہوتا تھا اس پر ایمان لے آتے تھے، اور جو ان کے مقصد سے ہٹ کر تھا اس کا انکار کر دیتے تھے، یعنی جو ان کے فائدے سے ہٹ کر اس کے نظر آتا تھا اس کا انکار کر دیتے تھے، انکار کا مطلب بھی اس پر عمل ہی نہیں کرتے تھے، یا کبھی کبھار تو اس کو وہاں سے غائب بھی کر دیتے تھے۔ اسی سے ایک تعلق رکھنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس تورات و انجیل کے اندر موجود تھا، انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، یہ اس کا ذکر تھا کہ ایک نبی اور رسول آئے گا، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اس آیت پر عمل نہیں کیا، اس کا انکار کر دیا کہ یہ تو وہ مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، قرآن کے اندر توسع ہے، جی۔ فوربك لنسألنهم أجمعين. فوربك پس قسم ہے آپ کے رب کی، لنسألنهم، البتہ ہم ضرور سوال کریں گے ان سے، اجمعین، سب سے ہم ضرور سوال کریں گے، عما كانوا يعملون، ان کے عملوں سے، عما كانوا يعملون، اس چیز کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے۔ یعنی ان کے عملوں کے متعلق ان سے سوال کریں گے کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں، ایمان لاتے رہے ہیں یا کفر کرتے رہے ہیں، بس یعنی ان سے سوال، ان سے بعض پرس لازمی ہوگی قیامت کے دن، فاصدع بما تؤمر وعرض عن الجاہلین، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ کا کام صرف کیا ہے، فاصدع بما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو کھلم کھلا بیان کر دیں، فاصدع لفظی معنی ہوتا ہے کھٹکھٹانا، یعنی آپ اتنے واشگاف الفاظ کے اندر ان کو اللہ کا حکم سنا دیں کہ ان کے کانوں کے اندر یہ کھٹک پڑے، کہ کان ان کے کھل جائیں، وعارض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے اعراض برتیں، جاہل جو بھی، وعارض عن المشرکین، اور مشرکوں سے اعراض برتیں، یعنی مشرک لوگ جو بھی آپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، جو آپ کے اوپر استہزاء کرتے ہیں، کوئی آپ کے اوپر ٹھٹھا اور مذاق کرتے ہیں، کوئی واضح کستے ہیں، آپ کو، آپ کا انکار کرتے ہیں، آپ کے متعلق سازشیں کرتے ہیں، اس سے آپ اعراض کرتے ہیں، پھر ٹھیک ہے، کسی بھی کامیاب بندے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ مخالفین کو نظر انداز کر دیتا ہے، اگر مخالف کی ہر بات کا جواب دینا شروع کر دینا، ہر الزام کا جواب دینا شروع کر دے، یا ہر سازش کا مقابلہ کرنا شروع کر دے، تو پھر وہ اپنے مشن سے ہٹ جائے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ نے، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے، جو آپ کو حکم دیا گیا تھا، اس کو کھلم کھلا بیان کر دیں، اور جاہلوں کے باقی ساری حرکتوں سے جو ان کی طرف سے اس کا ریئیکشن آتا ہے، اس کا انکار، اس سے آپ اعراض برتیں، جی۔ ان بے شک ہم، کفینا کا کافی ہیں آپ کو، المستہزئین جو ٹھٹھا کرنے والے ہیں ان سے، یہ ٹھٹھا کرنے والے، الذین مستہزئین تو ویسے عام ہے لفظ، لیکن حدیث کے اندر اس کے متعلق وضاحت بھی آئی ہے کہ اس سے کچھ لوگ مراد ہیں، اسود بن عبد یغوث، ابو زمع،
اس طرح حارث بن ایتل، عاص بن وائل اور ولید بن مغیرہ، یہ 5 بندے یہ مراد ہیں اس مستہزئین سے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رنجیدہ ہوتے تھے کئی بار کے وقت کا نبی ہے اس کا مذاق اڑایا جائے، مختلف انداز سے اڑاتے ہوں گے نا، تو جبریل امین ان کے پاس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو انہوں نے شکایت کی کہ یہ 5 بندے نا مجھے بہت میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں میرا، ٹھٹھا کرتے ہیں۔ تو جبریل نے بڑی تفصیلی حدیث ہے، انہوں نے ان کی طرف اشارہ کر کر کے نا ان کو کہا کہ اس کا یہ حشر ہو جائے گا، اس کا یہ حشر ہو جائے گا، اس کا یہ حشر ہو جائے گا، تو ویسے کا ویسا ہی ہوا پھر اس کے ساتھ۔ بڑی تفصیلی حدیث ہے، کبھی انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے چاہت۔ جی، الذین، پھر ان کی ایک الذین، بری خصلت یہ تھی کہ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسرا الہ بھی بناتے تھے، دوسرا معبود بھی بناتے تھے، یعنی اللہ کو معبود مانتے تھے، یہ دین میں رکھیں، اللہ کو معبود مانتے تھے لیکن کہتے ہیں کہ اللہ نے آگے اس کے اپنے اپنے جو کام سونپے ہوئے ہیں، بارش کا پھر الگ معبود ہے، آندھی کا الگ معبود ہے، اس کے علاوہ رزق کا الگ معبود ہے، اولاد کا الگ معبود ہے، شفا کا الگ معبود ہے، کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنا پارٹنر بنایا ہوا ہے۔ تو جو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بناتے تھے، یہ ان کی ایک بری خصلت یہ بھی تھی۔ وسوف یعلمون، بہت جلد یہ جان جائیں گے، کیا جان جائیں گے؟ جو ان کے اعمال کی حقیقت ہے جانیں گے۔ دنیا کے اندر بھی جان سکتے ہیں، کبھی ان کو ایسا ٹاکرا ہو جائے مسلمانوں کے ساتھ کہ ایسی اللہ کی طرف سے ان کے اوپر سزا آ جائے، اور یہ قبر اور حشر کے اندر بھی جان جائیں گے۔ جی، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں، انک یضیق صدرک، کہ بے شک آپ کا سینہ جو ہے وہ تنگ ہوتا ہے، بما یقولون، اس چیز سے جو وہ کہتے ہیں، اس وجہ یعنی سے ان جو کی وہ باتوں کہتے سے، ہیں۔ ان کی باتوں سے ہم جانتے ہیں، پوری طرح جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ جب دنیا میں بندہ کہتا ہے یار ہم آپ کی تکلیف کو سمجھتے ہیں، یعنی بندہ تسلی دینے کے لیے، جس طرح دوسری دنیا میں کسی بندے کو کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے کہ ابھی ہم پوری طرح جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ ان کی باتوں سے بڑا تنگ پڑتا ہے، لیکن آپ کا کام ہے صبر کرنا، اور آپ نے ان کی تکلیفوں کو برداشت کرنا ہے، ان کو صرف دعوت دینی ہے۔ اب آگے تکلیفوں کو برداشت کرنے کے لیے ایک نسخہ بھی بتا دیا کہ کس طرح آپ تکلیفوں کو برداشت کر سکتے ہیں، اپنے سینے کو کی جو تنگی ہے اس کو کس طرح دور کر سکتے ہیں۔ فرمایا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، 2 طریقے بتائے ہیں، ایک تو اللہ کا ذکر، فسبح بحمد ربک، آپ تسبیح کریں اللہ کی حمد کے ساتھ، نہیں ایک تو اللہ کو عیوب و نقائص سے پاک کرنا، دوسرا اللہ تعالیٰ کے لیے جو اچھی صفات ہیں ان کا اثبات کرنا۔ تسبیح سے، سبحان اللہ کہنے سے جو صفات صالبہ ہیں اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے، بھی اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ نقصوں سے پاک ہے، عیبوں سے پاک ہے، تو سبحان اللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ کو ان عیوب سے پاک کیا جاتا ہے، اور حمد کہنے سے، الحمدللہ یہ کہنے سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اللہ کی کامل صفات، جو صفات محبوبہ ہیں، ان کا اثبات ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو الحمدللہ ہے نا، یعنی جو حمد ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تمام تمام صفات آ جاتی ہیں، اور سبحان اللہ کے اندر تمام صفات صالبہ آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کی تفصیل آپ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو آپ کے لیے نسخہ یہ ہے کہ آپ فسبح بحمد ربی کا آپ تسبیح کریں اللہ کی حمد کے ساتھ، یعنی اللہ کی حمد بھی کریں اور تسبیح بھی کریں، وقم من الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیں۔ ساجدین کا لفظ، کئی ساجدین اور راکعین کا لفظ پوری نماز پر بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ نماز پڑھنے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک تو تسبیحات، اذکار، یہ انسان کی دل کو کشادہ کرتا ہے، انسان کی تنگی اور پریشانی کو دور کرتا ہے، اور دوسرا کثرت کے ساتھ نوافل، یہ انسان کی تنگی کو دور کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشان ہوتے تھے وضو کرتے اور اللہ کے حضور نماز پڑھنا شروع کر دیتے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں ہیں، ہمیں بھی اس کو اپنانا چاہیے۔ کبھی کبھی اگر بندہ تنگ پڑ جائے، دنیاوی آزمائشیں گھیر لیں، تو ایک تو کثرت کے ساتھ اذکار کرنے چاہیے، اور دوسرا نوافل کچھ اس نیت سے پڑھ لینے چاہیے، صلاۃ الحاجہ کہہ لیں آپ اس کو، 2 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، اس کے بعد اللہ سے کثرت کے ساتھ دعا کریں، انشاءاللہ پریشانیاں، تکالیف دور ہو جائیں گی۔
ٹھیک ہے، واویلا کرنے کے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کریں یہ تا آ کے آپ کو یقین آ لے، حتیٰ یأتیک، حتیٰ کہ آپ تک پہنچ جائے الیقین، یقین۔ یقین سے مراد یہاں موت ہے بالاتفاق۔ تمام مفسرین اہل سنہ کہتے ہیں کہ یہاں یقین سے مراد موت ہے، یعنی موت تک آپ عبادت کے اندر مشغول و مصروف رہیں، یعنی عبادت ہر اعتبار کی عبادت، جس کو عبادت کہتے ہیں وہ عبادت یقین آنے تک، موت آنے تک یہ فرض اور واجب ہے عبادت کرنا۔ اچھا، بعض صوفیہ جو گمراہ قسم کے باطنی صوفیہ وہ کہتے ہیں کہ یقین سے مراد موت نہیں ہے، بلکہ یقین سے مراد ان کے ہاں ایک خاص درجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مقام یقین جس کو وہ کہتے ہیں، مقام یقین کہتے ہیں کہ انسان عبادت کر کر کے، اللہ کی قرب اختیار کر کر کے، ضربے مار مار کے اس قدر وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، مقام یقین پر پہنچ جاتا ہے کہ اس مقام یقین تک پہنچنے کے بعد انسان سے عبادت ساقط ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے پیغمبر، آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اس وقت تک عبادت کرتے رہیں جب تک آپ کے پاس یقین یعنی درجہ یقین نہیں آ جاتا۔ تو یہ قرآن پاک کی باطل تعویل ہے، اور یہ کفر محض ہے، کفر، یعنی آج تک کسی نے بھی اس کی یہ تعبیر نہیں کی، یہ باطنی اور گمراہ صوفیہ نے کی ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے آخری لمحے تک عبادت کرتے رہے، آخری لمحے تک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ مقام یقین نہیں پا سکے، صحابہ میں سے کسی نے بھی وہ مقام یقین نہیں پایا، مقام یقین کو نہیں پایا، لیکن یہ گمراہ صوفیہ کے اندر یہ اصطلاحیں مشہور ہو گئی اور وہ مقام یقین کی اصطلاحیں پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ایسے کفریہ نظریہ رکھنے والوں کی یہ سازشیں ہیں جو قرآن پاک کی من چاہی تفسیریں کرتے ہیں۔ جی کوئی اور پڑھنا چاہیں گے؟ اب آگے ہے سورت نحل۔ شیخ محمد یہاں پہ اذان ہوگی ہے عشاء کی، میں اجازت چاہتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، جی اب یہ سورت النحل مکی ہے، اور سورت نحل کی 128 آیات ہیں، اس کے 16 رکوع ہیں، اور یہ 16 نمبر سورت ہے قرآن پاک کی، یعنی اس ترتیب کے اعتبار سے 16 نمبر سورت ہے، اور آیت نمبر 68 کے اندر 68 اس میں اس سے سورت کا نام ذکر کیا گیا ہے، اوحا ربک الی النحل، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، ٹھیک ہے جی کون پڑھنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتا امر اللہ، آ گیا اللہ کا فیصلہ، فلا تستعجلوہ، بس نہ جلدی مانگو اس کو، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ کا حکم سے مراد عذاب ہے، عطا امر اللہ، اللہ کا عذاب یا قیامت یہ آ گئی، اب آئی تو نہیں ہے حالانکہ، لیکن یہ اب دیکھتے ہیں ماضی کے صیغہ کے ساتھ ذکر کی گئی ہے، ماضی کے صیغہ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے امر کو، امر اللہ کو، کہ اللہ کا امر یعنی قیامت یا جو کافروں کے اوپر ہونے والا عذاب وہ آ گیا، تو گویا وہ آ ہی چکا۔ آپ جانتے ہیں کہ تحقق الوقوع کے لیے جس چیز کا واقعہ ہونا یہ محقق ہو، یقینی ہو، اس کو ماضی کے صیغہ کے ساتھ ذکر کر دیا جاتا ہے کہ گویا وہ چیز ہو چکی ہے، اتنی پختہ ہے کہ وہ ہو چکی ہے۔ تو عطا امر اللہ، اللہ کا حکم، اللہ کا امر، اللہ کا عذاب یا قیامت یہ آ چکی ہے، گویا آ ہی چکی ہے، فلا تستعجلوہ، تم اس کی جلدی کا مطالبہ نہ کرو، یعنی کفار یہ کہتے تھے کہ آئے روز تم ہمیں عذاب سے ڈرا رہے ہو، یا آئے روز یہ ہمیں کہتے رہتے ہو کہ قیامت کے بعد تم نے اٹھنا ہے، قیامت برپا ہونے والی، کہتے تھے کہ تو پھر تم لے آؤ، اور اللہ سے بھی کہتے تھے کہ اللہ تو ہم پر قیامت طاری کر دے، اور پھر یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کر ہی نہیں سکتا، یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم پر عذاب لا ہی نہیں سکتا، ان کے دلوں میں یہ چیز پیدا ہوتی،
پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کہا سبحانہ و تعالی عما یشرکون، جو اللہ کے ساتھ وہ شرک کرتے ہیں اللہ اس سے کہیں بلند اور پاک ہے۔ جی ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده۔ ينزل الملائکہ اتارتا ہے فرشتوں کو بالروح ساتھ روح کے یا وحی کے، کیا چیز ہوگی وحی شیخ وحی یہاں کے پر؟ وحی کے ساتھ وحی کے، من امر ہی اپنے حکم سے، الا من یشاء اوپر جس کے وہ چاہتا ہے، من عباد ہی اپنے بندوں میں سے، ان انذرو کے ڈراؤ، انہو بے شک وہ لا الہ الا نہیں کوئی الہ مگر انا فتقونی مگر میں پس ڈرو مجھ سے۔ یہ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ینزل الملائکہ، اللہ فرشتوں کو نازل کرتا ہے، پھر روحی وحی کے ساتھ۔ روح کا مطلب، روح کا لفظ یہ تین معنوں میں استعمال ہوا ہے قرآن پاک کے اندر عام طور پہ۔ ایک تو ایک وہ روح ہوتی ہے کہ جو جاندار کے اندر پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یسالون کان الروح قل الروح من امر ربی، یہ وہ ہے، یعنی جو ایک مجسم شے ہے انسانی جسم کے اندر، حیوانی جسم کے اندر، جو جاندار چیزوں کے اندر جو پائی جاتی ہے وہ ایک روح ہے۔ دوسرا، یہ روح کا لفظ فرشتے کے لیے بولا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور جیسے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سورت قدر کے اندر، قدر کے اندر، اور اسی طرح فارسلنا الیہا روحنا، ٹھیک ہے، تو فرشتے پر بھی بولا جاتا ہے، یعنی وہ فرشتے بالخصوص سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے اوپر بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ روح کا لفظ وحی کے لیے بھی بولا جاتا ہے، وحی قرآن پاک کے اندر اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے، یلقی روحہ بامرہ۔ اچھا، یہ روح کا یہاں مراد ہے وحی کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرتا ہے، تو فرشتے عام طور پہ تو وحی کے لیے جبریل امین ہی آتے ہیں، تو یا تو مراد یہ ہے کہ جبریل امین کے ساتھ جو محافظ فرشتے آتے ہیں وہ مراد ہے، وہ مراد ہے وہ سارے مراد ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتا ہے وحی کے ساتھ، یا یہاں فرشتوں کو جو جمع کا صیغہ لایا گیا ہے یہ مراد جبریل امین ہی ہے، تو ان کی اس شرف و عزت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ملائکہ جمع کا لفظ بول دیا ہے، ٹھیک ہے، من امر ہی اللہ کے حکم سے، یعنی کوئی بھی حکم، کوئی بھی وحی یہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی، اللہ کے اذن و حکم کے ساتھ آتی ہے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یعنی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس کو رسالت سے سرفراز کر دیتا ہے۔ آگے ان کو کہا کیا جاتا ہے کہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ تم اس بات کو بیان کر دو، انذروا ڈرا دو اس بات سے یا خبردار کر دو اس بات سے کہ انہ لا الہ الا انا، کہ معبود برحق میرے سوا کوئی نہیں ہے، فتقون بس مجھ سے ہی ڈرو، یعنی کہ جو خوف، عبادت والا جو خوف ہے وہ یہ مجھ سے رکھو۔ ویسے تو طبی جو خوف ہوتا ہے، فطری خوف ہوتا ہے، یہ تو انسان ہر چیز سے، مطلب سانپ سے بندہ ڈرتا ہے، تو یہ ایک فطری خوف ہے، طبی خوف ہے، تو لیکن ایک جو دوسری خوف ہے نا، ایک بھی میرا کوئی نقصان کر دے گا یا میرا یہ ہو جائے گا، جو ما فوق الاسباب خوف ہے یہ صرف اللہ سے رکھنا چاہیے، کسی اور سے یہ خوف رکھنا جائز نہیں، یہ خوف بھی عبادت ہے، اس طرح محبت عبادت ہے اس طرح خوف بھی عبادت ہے۔ جی خلق السماوات والارض، اس نے پیدا کیا آسمانوں پر زمین کو، بالحق کے ساتھ حق کے، تعالی عما یشرکون بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر کیا اور پھر اس کے اندر موجود اشیاء کی پیدائش کا ذکر کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ یعنی مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے، کوئی بھی چیز اس پہ بے مقصد نہیں ہے، اور جو لوگ یہ اللہ کے ساتھ، اس سب کے باوجود جو اللہ کے ساتھ جو لوگ شرک کرتے ہیں، کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان سے اللہ بہت بلند ہے۔ جی اب آگے انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، خلق الانسان من خلق نطفہ، جی اللہ خلق تعالیٰ نے، الانسان من نطفۃ، انسان کو اللہ نے پیدا کیا ایک نطفے سے، فاذا هو خصیم مبین، فاذا تو وہ جھگڑالو ہے کھلم کھلا۔
یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو یاد کروایا ہے کہ تم اتنے اکڑتے ہو، تمہاری تخلیق جس حقیر نطفے سے ہوئی ہے اس کی طرف دیکھو، تو فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مبین، اچانک وہ جھگڑالو بن جاتا ہے، یعنی وہ اللہ کے اوپر آوازیں کستا ہے کہ اللہ نے یہ چیز بنائی ہے یا یہ وہی کیسے ہو سکتی ہے. جس میں کئی لوگ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، وحی کو سمجھنے کے لیے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، حالانکہ وہ اپنی حیثیتوں کو نہیں دیکھتے کہ ایک وہ خلاق علیم ہے جس کے اوپر یہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، اور ایک اپنی حقیقت نہیں دیکھتے کہ میں کس حقیقت سے بنا ہوں. اور صورت یاسین کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے نا کہ اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من یحیی العظام وهی رمیم. ذرا یہ کہتا ہے بھی مجھے اللہ پیدا کیسے کر سکتا ہے، یعنی ایسے وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ یہ دیکھو ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئی ہیں، اب اس کو کون بنا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں حقیقی نطفے سے پیدا کر لیا، اب تم ہمارے ساتھ جھگڑا کر رہے ہو، اپنی عقل کو ہماری وحی کے اوپر حاکم بنا رہے ہو، ٹھیک ہے نہیں، ہماری وحی پر پیش کر رہے ہو. تو لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم اور اوامر کے سامنے اپنی عقل کو ہیج کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے. اور اپنی خلقت، علامہ احسان اللہ زہیر رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا، یہ کہیں کراچی یونیورسٹی کے اندر کہیں گئے تھے ایز اے چیف گیسٹ، تو کسی نے وہاں سے پوچھا انہیں کہ ہمیں کوئی نصیحت کر دیں. تو انہوں نے ایک نصیحت کی تھی، کہتے ہیں کہ اپنی حقیقت اور اللہ رب العزت کو کبھی مت بھولنا، یعنی اپنی حیثیت اور حقیقت کو کبھی نہ بھولنا، اور اللہ رب العزت کو کبھی نہ بھولنا کہ اللہ بھی ہمارے اوپر ایک ذات ہے. جی. والانعام خلقها، اور چوپائے اس نے پیدا کیا ان کو. لکم فیہا دفء، تمہارے لیے ان میں گرمی کا سامان ہے، ومنافع، اور منافع کا مطلب کیا ہوگا شیخ؟ اور فائدے ہیں. فائدے ہیں. ہاں جی، اچھا، فائدے ہیں. ومنہا، ان میں، تاکلون، تم کھاتے ہو. جی، یہاں اللہ تعالیٰ نے اب انسان کی تخلیق کو ذکر کرنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ مزید اپنے احسانات گنوا رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے انسانوں کے لیے پیدا کیا 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 ہے، اور پھر ان چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد اپنی الوہیت کا ثبوت پیش کرنا ہے، یعنی یہ ربوبیت میری تم مانتے ہو اور یہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود اب میں یہ الوہیت کے لائق بھی تو میں ہی ہوں نا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے چوپاؤں کو پیدا کیا تمہارے لیے، ٹھیک ہے. فی حدیف ان، اس میں گرمی کا سامان ہے، یعنی اس کے چمڑے سے تم اپنی جیکٹیں وغیرہ یا جس طرح بھی چیزیں بناتے ہو، یہ تمہارے لیے گرمی کا سامان ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جو اس سے کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے ہم طاقت حاصل کرتے ہیں اور گرمائش جسم کو دیتے ہیں. وہ گوشت بھی ہو سکتا ہے، اور وہ اس کا مکھن بھی ہو سکتا ہے، اس کا گھی بھی ہو سکتا ہے، اس کا دودھ بھی ہوتا ہے. یا دوسرے لفظوں میں آپ کہیں کہ اس کی جو کھال ہے سب سے بڑھ کر، اس سے چمڑا رنگ کے آپ موزے بنائے جاتے ہیں، جیکٹیں بنائی جاتی ہیں، کپڑے بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں بنایا ہے گرمی کا سامان. وہ منافع، اور دیگر کئی فائدے بنائے ہیں. اس میں آپ پہلے عرض کر دیا، دودھ دہی مکھن سارا کچھ ہم ادھر سے ہی لیتے، گوشت ادھر سے لیتے. ومنہا تاکلون، اور بعض چوپاؤں کو تم کھاتے ہو، یعنی ہر ایک چوپائے کو تو نہیں کھایا جاتا، لیکن بعض کو کھایا جاتا ہے جو حلال ہے. جی. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور ان میں خوبصورتی ہے. حِینَ تُرِیحُونَ، جس وقت تم شام کو چگا لاتے ہو. وَحِینَ تَسْرَحُونَ، اور جس وقت تم صبح چرانے جاتے ہو. جی، یعنی اس میں ہمارے لیے بڑی خوبصورتی ہے، جمال. اس طرح مطلب پہلے دور کے اندر آپ دیکھیں نا، جن کے ریوڑ ہوتے تھے، بڑے بڑے ریوڑ، جب وہ بکریوں کے بھی ہو سکتے ہیں، بیڑوں کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ گایوں کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ اونٹوں کے بھی ہو سکتے ہیں، جب وہ چرا کے لاتے تھے تو بڑے وہ موٹے تازے اور بڑے خوبصورت لگتے تھے، ایک پورا ریوڑ، ایک جھنڈ، اور اس کا مالک آگے یا پیچھے ان کے ہوتا تھا. تو یہ تمہارے لیے بڑی خوبصورتی تھی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے مال و دولت ہے، تمہارے مال و دولت تمہارے لیے جمال کا باعث ہے، ٹھیک ہے. نہیں، ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سارے کے سارے تمہارے مطیع و فرما بردار ہیں. اور یہ بڑا پیارا منظر لگتا ہے کہ جب تم چرا کے لاتے ہو اور جب چرانے کے لیے جاتے ہو. چرا کر لانے کا
شام کے وقت لے کر آنے کا، واپس لے کر آنے کا ذکر اللہ نے پہلا اس لیے کیا ہے کہ اس کے اندر جمال زیادہ نظر آتا ہے، کیونکہ جب رات کو یا شام کو تم لے کر آتے ہو واپس ان کو اپنے گھر کے اندر، اس وقت یہ موٹے تازے ہوئے ہوتے ہیں اور کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اور وہ چلتے ہیں تو بڑے خوبصورت لگتے ہیں، لوگ آ، اٹھا اٹھا کے دیکھتے ہیں اپنی نظریں، اور کیا کتنے خوبصورت ان کے جانور آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب چرانے کے لیے جاتے ہیں ظاہر ہے اس کو اللہ نے بعد میں ذکر کیا، یہ بھی خوبصورت منظر ہوتا ہے لیکن اس طرح خوبصورت نہیں ہوتا جس طرح کے شام کو آنے کا۔ آپ اس کو دیکھیں نا، چرند پرند کو بھی آپ دیکھا کریں کبھی کبھی رات کو، شام کو جب وہ واپس آتے ہیں تو کتنے پیارے جھنڈوں کی صورت کے اندر وہ آ رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کبھی ریوڑ کو دیکھیں، اگر کبھی اتفاق ہو گیا ہو، ابھی تو لوگ چراتے ہی نہیں ہیں نا جانور اتنے، پہلی جو چراگاہیں ہوتی تھی پہاڑوں اور صحراؤں، سوری، پہاڑوں کے اندر جنگلات کے اندر چرانے کے لیے جاتے تھے، تو واپس جب آتے تو بڑا خوبصورت منظر لگتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ وَتَحْمِلُوا اور اٹھاتے ہیں اثقالکم تمہارے بوجھ الی بلدن طرف اس شہر کے لم تکونوا نہ تھے تم بالغی ہی پہچاننے والے یا پہنچانے والے اس کو الا بالغی ہی وہاں بشقین پہنچنے والے، پہنچنے والے الا بشق الانفس مگر ساتھ شفقت کے نفسوں کی ان نہیں نہیں، ربکم مشقت، الا بشق الانفس، مشقت کے، اچھا مشقت کی، اچھا جی، مگر ساتھ مشقت کے الانفس نفسوں کی ان ربکم بے شک رب تمہارا لرؤوف الرحیم البتہ شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ یعنی یہاں ایک اور ان کا فائدہ بیان کیا ہے، یہ تمہارے جانور، یہ تمہارے بوجھوں کو اٹھا کے ایسے ایسے علاقوں میں لے جاتے ہیں کہ جہاں تم خود نہیں لے کے جا سکتے تھے، اگر لے کر جاتے تو تم بہت ہی تنگی اور مشقت کے ساتھ لے کر جاتے۔ اب دیکھیں نا، اگر ایک کسی نے 10 من گندم اپنے غلہ بیچنے کے لیے اگر کوئی لے کر جا رہا ہے اپنے اونٹ کے اوپر لاد کرتا، وہ 10 من بندہ تو نہیں لے کر جا سکتا نا، اور اگر ایک ایک من کر کے لے کر بھی جائے گا تو بڑی ہی مشقت، اس کو کئی مہینے لگ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک یہ نعمت گنوائی ہے کہ تمہارے بوجھوں کو ایک تمہارے یہ جانور جو پائے یہ اٹھا کے لے کر جاتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی بھی جانور کے اوپر اس کی حیثیت سے بڑھ کر بوجھ ڈالنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے نا، ایک اونٹ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آیا تھا کہ یہ چارہ مجھے کم دیتا ہے اور مجھ سے کام زیادہ کرواتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک گائے آئی تھی، اس نے کہا کہ مجھے یہ ہل کے اندر جوتتا ہے، حالانکہ میں اس لیے نہیں بنائی گئی، جو جس سے جو کام بنایا گیا ہے نا اسی سے وہی کام کروانا چاہیے۔ تو بس یہ ہے کہ وہ تنگ نہ ہو، تنگ نہ پڑے۔ کئی لوگ جانوروں کو تنگ کرتے ہیں اور تنگ کرنے اس کو مارتے ہیں، پھر اس سے اس کی حیثیت سے بڑھ کر بوجھ لادتے ہیں، یہ ان کے اوپر بوجھ لادنا یہ ان کی حیثیت سے بڑھ کر یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کے ساتھ ظلم ہے۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، بلا شبہ تمہارا رب بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ یعنی یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے جانوروں کو تمہارا مطیع و فرما بردار کر دیا ہے اور تم سے فائدہ اٹھاتے ہو، ورنہ وہ تم سے زیادہ طاقتور ہیں، وہ اگر اکھڑ جائیں تمہاری اطاعت سے، تمہاری فرما برداری سے باہر نکل جائیں تو وہ تمہیں بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، جس طرح یہ بدک جاتے ہیں نا بعض جانور یا پاگل ہو جاتے ہیں، تو پھر شریعت نے ہمیں یہ بھی اجازت دی ہے کہ اس کو مار دیا جائے، اگر وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہیں اس کو ذبح کر دیا جائے، یا اگر وہ ذبح کرنے والا نہیں ہے جانور، حلال جانور نہیں ہے، جس طرح گدھا ہے تو اس کو مارا بھی جا سکتا ہے اگر وہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائے اور آپ کو دوسروں کو نقصان پہنچا دے، اس طرح خچر ہے، ٹھیک ہے جی۔ والخیل والبغال اور گھوڑے اور خچر والحمیر اور گدھے لترکبوها تاکہ تم سواری کرو ان پر، وزینہ اور زینت بھی ہے، ویخلق ما لا تعلمون اور وہ پیدا کرے گا اسے جو نہیں تم جانتے۔ جی، اب اللہ تعالیٰ نے یہاں کچھ جانوروں کا ذکر کر کے اس کی سواری کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے والخیل والبغال ہم نے پیدا کیا، یعنی
والخیل والبغال والحمیر، ہم نے گھوڑوں کو، خچروں کو اور گدھوں کو پیدا کیا، لترکبوہا، تاکہ تم اس کے اوپر سوار ہو، وزینتاً، اور یہ زینت ہے، ٹھیک ہے، یہ زینت بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، اور تم اس پر سوار ہو، تمہاری سواری کا کام بھی دیتے ہیں۔ اب کچھ لوگوں نے اس آیت سے یہ دلیل بنائی ہے کہ گھوڑا حرام ہے یا گھوڑا مکروہ ہے۔ گھوڑا یاد رکھیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر یہ کھایا گیا تھا، خیبر کے موقع پر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، خیبر کے موقع پر گھوڑے کا گوشت کھایا گیا تھا۔ گدھے کا گوشت حرام ہے، خچر کا گوشت حرام ہے، تو بالاتفاق گدھے کا گوشت تو حرام ہے، جو گھریلو گدھا ہے، جو جنگلی گدھا ہے وہ حلال ہے، گھریلو گدھے کا گوشت حرام ہے۔ اور خیل، یہ جو ہوتا ہے، گھوڑا ہوتا ہے، یہ حلال ہے، اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، اگر دل مانتا ہے تو کھا لیا جائے، صحابہ نے کھایا ہے، اور ابھی بھی بعض علاقوں کے اندر میرا خیال ہے کھایا جاتا ہے، عام طور پہ نہیں کھایا، کیونکہ قیمتی جانور ہوتا ہے، اس کو شوقیہ پالا جاتا ہے۔ پہلے بھی عام طور پہ نہیں کھایا جاتا تھا، کیونکہ یہ جنگوں کے اندر کام دیتا تھا، تو بعض نے جو اس سے استدلال کیا یہ بالکل درست استدلال نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے خچروں کا یا گھوڑوں کا یا گدھوں کا ایک فائدہ بیان کیا ہے کہ وہ عام طور پہ سواری کے لیے پیدا ہوتے، سواری کے لیے بنائے گئے ہیں، ان سے سواری کی جاتی ہے۔ تو جس طرح خچر کا کام سواری ہے، گدھے کا کام سواری ہے، اس طرح گھوڑے کا کام بھی ایک سواری ہے، اور دوسرا کام اس کا کھایا جانا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں اگر خچر اور گھوڑے کے ساتھ خچر اور گدھے کے ساتھ ذکر کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مکمل حکم وہی ہوگا جو دوسروں کا حکم ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب دوسری حدیثوں کے اندر اس چیز کی وضاحت آ گئی کہ کھایا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلال کیا ہے، تو پھر کہ اس کے بعد بھی، خیبر کے بعد بھی کھایا گیا ہے، اس کے اوپر بھی دلائل ملتے ہیں، صحابہ کے اندر یہ چیز پائی جاتی، وہ کھا لیتے تھے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا ایسی ایسی چیزیں جنہیں تم نہیں جانتے، یعنی ایسی ایسی سواریاں بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا یا جو تمہارے علم میں ابھی نہیں ہے، جس طرح کہ اب دیکھ لیں کتنی زیادہ سواریاں پیدا ہو چکی ہیں جو ہم سے پہلے لوگوں کے علم میں نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اب موٹر سائیکل اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک صدی سے پہلے یہ نہیں تھا، اسی طرح موٹر کار دیکھیں آپ، ہوائی جہاز ہے، یہ یعنی چند صدیوں کی یہ پیداوار ہے۔ اب ہمارے دور کے بعد جو جو چیزیں پیدا ہوں گی اس کا ہمیں علم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا کہ لوگ کبھی ہوائی جہاز پر بھی اڑ کے جائیں گے، اتنا سفر کر دیں، وہ جو مہینوں اور سالوں کا سفر تھا وہ چند گھنٹوں کے اندر طے ہو جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی ایسی چیزیں پیدا کر دے گا، ایسی ایسی سواریاں پیدا کر دے گا جنہیں تم جانتے بھی نہیں۔ جی وَعَلَى اللَّهِ، اور ہے اللہ پر، قصد السبیل، سیدھا راستہ، وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور ان میں کچھ ٹیڑے بھی ہیں، وَلَوْ شَاءَ، اور اگر وہ چاہتا، لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، البتہ ہدایت دے دیتا تم کو سب کے سب کو۔ نہیں، وعلی اللہ، اور اللہ تعالیٰ پر ہی قصد السبیل، سیدھے راستہ کا قصد ہے، یہ سیدھا راستہ اللہ تک ہی جا پہنچتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان راستوں میں ہی کچھ راستے ٹیڑھے ہیں، جو وحی والا راستہ ہے وہ تو سیدھا راستہ ہے، اور جو نفسانی خواہشات والا راستہ ہے، جو دنیا کی اپنی اپنی سوچوں والا راستہ ہے، اپنی خواہشات والا راستہ ہے، وہ ٹیڑھا راستہ ہے، یعنی جو وحی الہی کی مخالفت کے اندر پیدا کیا گیا راستے ہیں وہ ٹیڑھے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، انک لتہدی لتہدی الی صراط الی صراط المستقیم، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ آیات ہیں جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیدھا راستہ صرف اللہ کا راستہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور باقی سارے راستے ٹیڑھے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، نہیں تم میں سے کوئی گمراہ نہ رہتا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا۔ اللہ تعالیٰ چاہنا یاد رکھیں، شاء مشیت اور ارادہ کے اندر فرق ہے۔
مشیت اور ارادہ ایک ہی چیز ہے، مشیت اور رضا کے اندر فرق ہے۔ رضا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی، منشا اور چاہت، اور شاء کا معنی ہوتا ہے مشیت، یعنی اس کے اندر اللہ رب العزت کی اجازت ہوتی ہے، اللہ کی مرضی ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ رضا کے اندر اللہ تعالیٰ کی مرضی بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، جو بھی لوگ کفر کرتے ہیں وہ اللہ کی مشیت سے باہر نہیں ہے، یعنی وہ اللہ کی مشیت سے ہی کفر کرتے ہیں، اور لیکن اللہ کی رضا نہیں ہے کفر پر۔ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، یعنی چاہتا کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں اگر ہوتا نا یہ چیزیں، تو اللہ تعالیٰ تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ تو اللہ ہدایت دینا یہ بھی اللہ رب العزت کا، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ ہدایت بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ گمراہ بھی کرتا ہے، اس کی تفصیل ہم نے پہلے پڑھ لی ہے جی۔ کوئی اور پڑھیں گے؟ بارک اللہ فیک۔ چلیں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں پھر انشاءاللہ، دوسری کتاب پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل لو، لو کی فصل۔ لو، اب اس میں اس سبق کے اندر ہمارے لیے یہ ہے کہ لو کا استعمال کہاں کہاں ہوتا ہے اور کس معنی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لو حرف شرط فی مضی و یقل ایلاؤها مستقبلا لیکن قبل، کہتے ہیں لو حرف شرط، یہ حرف شرط ہے، فی مضی، ماضی کے معنی میں، یعنی یہ ماضی کے معنی میں جو فعل ہوتا ہے اس کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے لو، و یقل، اور یہ قلیل طور پر، ایلاؤہا، اس کا آنا، یہ آتا ہے قلیل طور پر، مستقبلا، مستقبل کا معنی دینے والے لفظ کے ساتھ، مستقبل کا معنی دینے والے فعل کے ساتھ، لیکن قبل، یہ آتا تو قلیل ہے لیکن قبل، لیکن اس کو قبول کیا گیا ہے، یعنی کبھی کبھار آ بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ممتنع نہیں ہے بلکہ قبول کر لیا گیا ہے جی۔ اب اس کے اندر لو کا استعمال بتایا جا رہا ہے کہ لو کیسے استعمال ہوتا ہے، اس کو کیا کیا معنی دیتا ہے۔ کہتا ہے لو تستعمل استعمالین، لو دو طرح استعمال ہوتا ہے، دو صورتوں میں استعمال ہوتا ہے۔ احدہما، ایک صورت یہ ہے، ان تکون مصدریتا، کہ لو کیا ہوتا ہے، مصدری ہوتا ہے، یعنی مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے اپنے ما بعد فعل کو، اور اس کی علامت علامتها، اور یہ علامت اس کی کہ کب یہ لو کے معنی میں ہوتا ہے، علامتها صحت وقوع ان موقعها، اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کی جگہ پر، وقوع ان کو رکھنا یہ صحیح ہوتا ہے، موقعها، اس کی جگہ پر، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کی جگہ پر اگر ان کو لگا دیا جائے تو یہ معنی کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے، جیسے نحو وددت لو قام زید، میں نے چاہا کہ کاش زید کھڑا ہو جائے، میں نے چاہا کہ زید کھڑا ہو جائے، ای قیامہ، وددت قیامہ، کہ میں نے زیاد کے کھڑے ہونے کو پسند کیا، وقت سبق کا ذکر فی باب الموصول، کہتے موصول والے باب کے اندر اس کا ذکر گزر چکا ہے، یعنی جو لو مصدریہ ہوتا ہے اس کا ذکر بھی شب گزر چکا ہے۔ ہمارا جو یہاں مقصود ہے وہ ہے لو شرطیہ۔ الثانی، دوسرا اس کا استعمال جو کہ ہمارا مقصود ہے، ان تکون شرطیتا، کہ لو شرطیہ ہو،
یعنی شرط کا معنی دے، جس طرح ان شرطیہ ہوتا ہے اس طرح لو بھی شرطیہ ہوتا ہے. ولا یلیہا غالباً، اور نہیں مل کر آتا ہے اس کے ساتھ اکثر طور پر، الا ماضin مگر ماضی، یعنی فعل ماضی ہی اس کے ساتھ مل کر آتا ہے. فعل ماضی مطلب بھی جو فعل ماضی کا معنی دیتا ہے. ولہذا قال، اسی لیے مصنف نے کہا ہے کہ لو حرف شرط فی مضی، یہ لو حرف شرط ہے فی مضی ماضی میں، یعنی ماضی کے ساتھ مل کر آتا ہے. وذالک نحو قولک، اور اس کی مثال کہتے ہیں آپ کا یہ قول کہ لو قام زید لقم. لو قام، اب دیکھیں یہ ماضی کے ساتھ آیا قام، اگر زید کھڑا ہوا تو میں بھی کھڑا ہوں گا. وفسرها سیبوی، اور سیبوی نے جو کہ امام النحو ہیں انہوں نے اس کی تفسیر کی ہے بِأَنَّهَا حرف، کہ یہ ایسا حرف ہے، بِأَنَّهَا حرف لما كان سيقع لوقوع غیرہ، یہ ایسا حرف ہے کہ جو ان قریب واقع ہو جائے گا لوقوع غیرہ، دوسرے کے واقع ہونے کی وجہ سے. اب دیکھیں نا ذرا، یعنی ایسا فعل لو قام زید لقمت، اگر زید کھڑا ہوا تو میں کھڑا ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے، اب ایک فعل کے قائم ہونے سے، ایک فعل کے واقع ہونے سے دوسرا فعل واقع ہو جائے گا ان قریب. یعنی اگر زید کا کھڑا ہونا یہ وقوع پذیر ہوا تو لقم تو میرا کھڑا ہونا بھی وقوع پذیر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اللہ حرف ایسا حرف ہے لما کانا سیقع، کہ اگر ان قریب کہ یہ حرف ہے لما کانا سیقع، کہ جو کہ واقع ہو جائے گا ان قریب واقع ہو جائے گا لوقوع غیرہ، ہی دوسرے کے واقع ہونے کی وجہ سے، کسی دوسرے کے واقع ہونے کی وجہ سے یہ بھی واقعہ ان قریب ہو جائے گا. وفسرها غیرہ، اور کئی دوسروں نے اس کی تفسیر یہ کی ہے سیبویہ کے علاوہ، یہ حرف امتناع لامتناع، کسی چیز کے ممتنع ہونے کی وجہ سے اس کا ممتنع ہو جانے والا حرف. یعنی اگر کوئی چیز، فرق کوئی نہیں ہے بالکل چھوٹا سا ہی، یعنی اگر کوئی چیز نہیں پائی جائے گی تو دوسرا بھی نہیں پایا جائے گا، ایک چیز ممتنع ہوگی تو دوسری بھی ممتنع ہو جائے گی. دیکھنا لو قام زید لقمت، اگر زید کھڑا ہوا تو میں کھڑا ہو جاؤں گا. سیبویہ کے مطابق یہ ہے کہ ایک کے پائے جانے کی وجہ سے، یعنی لو قام زید کے پائے جانے کی وجہ سے لقمت والا فعل بھی پایا جائے گا ان قریب. جیسے ہی وہ فعل پایا جائے گا تیسے ہی دوسرا فعل بھی پایا جائے گا، ایک کام ہوگا دوسرا بھی ہو جائے گا. اور دوسروں کے مطابق جو سیبویہ کے علاوہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک چیز کے ممتنع ہونے کی وجہ سے دوسری چیز بھی ممتنع ہو جاتی ہے. جیسے اب لو قام زید، زید کھڑا ہوگا یا زید کھڑا ہوا، اگر زید کھڑا ہوتا ہے تو لقم تو میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا. اب اگر زید کھڑا نہیں ہوتا تو میں بھی کھڑا نہیں ہوں گا. یعنی ایک چیز ممتنع اگر ہوگی، زید کا کھڑا ہونا یہ نہیں اگر پایا جائے گا تو میرا کھڑا ہونا بھی نہیں پایا جائے گا. ٹھیک ہے، ایک چیز کے ممتنع ہونے کی وجہ سے دوسری چیز بھی ممتنع ہو جائے. وفسرها غیرہ، اور دوسروں نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ بأنها حرف امتناع لامتناع، کہ یہ حرف ہے ممتنع کرنے کا، لامتناع کسی ممتنع ہونے کی وجہ سے، یعنی کسی کے ممتنع ہونے کی وجہ سے دوسری چیز کے ممتنع ہونے والا حرف. وهذه العبارة الأخيرة هي المشهورة، کہتے ہیں یہ آخری جو عبارت ہے نا کہ حرف امتناع لامتناع، یا دوسرے لفظوں میں کہیں حرف امتناع لامتناع غیرہ، کسی کے ممتنع ہونے کی وجہ سے اس کے ممتنع ہونا، اس کا ممتنع ہونا. کہتے ہیں هذه العبارة الأخيرة هي المشهورة، یہی بات یہی مشہور ہے. کہتے ہیں والاولا، اور جو پہلی بات ہے جو سیبوی کی ہے، الاصح، یہ زیادہ صحیح ہے. مصنف کا رجحان اس طرف ہے، مشہور یہی ہے کہ هذه العبارة الأخيرة هي المشهورة. عام طور پہ نحوی یہی کہتے ہیں کہ ان لو، یہ اس کے اندر معنی پایا جاتا ہے کہ ماضی پر داخل ہوتا ہے، اور یہ معنی دیتا ہے امتناع، حرف امتناع لامتناع غیرہ. ٹھیک ہے، اور دوسرے کہتے ہیں سیبوی کے علاوہ جو لوگ ہیں، سیبوی جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ
کسی چیز کے پائے جانے کی وجہ سے دوسرے کا عنقریب وقوع پذیر ہونا، ٹھیک ہے. کہتے ہیں والاولا الاصح، اور جو پہلی بات ہے یہ زیادہ کہتے ہیں صحیح ہے، مصنف کی اس طرف رجحان ہے. اچھا، وقد یقع بعدها ما هو مستقبل المعنی، کہتے ہیں کبھی کبھی اس کے بعد ایسا فعل بھی آ جاتا ہے کہ جو معنوی طور پر مستقبل کا معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے، جو مستقبل کے معنی میں ہوتا ہے. کبھی کبھی ایک تو ہے کہ یہ فعل ماضی کے اوپر داخل ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اس کے بعد ایسا فعل آ جاتا ہے کہ جو مستقبل کا معنی دیتا ہے. وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ، اور اسی طرح مصنف نے یہ کہہ کر اشارہ کیا ہے وَيَقِلُّ إِيلَاؤُهَا مستقبلا، اور اس کا پایا جانا، ایلاؤہا اس کا پایا جانا، یہ قلیل ہے مستقبلا مستقبل کے معنی میں، یا مستقبل کے اوپر آنا اس کا قلیل ہے. ومنہ قوله تعالی، اسی سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، کہتے ہیں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، ڈر جانا چاہیے، لو ترکو من خلفہم. اب لو ترکو اگرچہ ترکو فعل ماضی ہے، لیکن یہ معنی یہاں مستقبل کا دے رہا ہے، یاد رکھیں، کیونکہ یہ ولیکش الذین کے تحت آیا ہے. ولیکش الذین آپ جانتے ہیں کہ جو فعل امر ہوتا ہے یہ مستقبل کا معنی دیتا ہے، فعل امر مستقبل کا معنی دیتا ہے، اس لیے اس کے اوپر جو لو آیا نا، لو ترکو، یہ ترکو ماضی کا لفظ ہے، لفظاً یہ ماضی ہے لیکن معنن یہ مستقبل ہے. تو قلیل طور پر مستقبل کے معنی دینے والے حرف کے اوپر، مستقبل کا معنی دینے والے فعل کے اوپر بھی لو آ جاتا ہے. اب اس کی وقول ہی، اور شاعر کا یہ قول ہے ومنہ قوله تعالی وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. وقوله، اور شاعر کا یہ قول ہے وَلَوْ أَنَّ لَيْلَى الْأَخْيَلِيَّةَ سلمت علیہ ودونی جندل وصفائح لسلمت تسلیم البشاشتی او زقا الیہا صدم من جانب القبر صاحح. اچھا، یہاں تک جتنا پڑھ لیا ہم نے، اس کے اندر کسی کو کوئی اشکال ہے تو بتائیں. سمجھ آ گئی جی اس کی؟ لو کی دو صورتوں کے اندر استعمال ہوتا ہے، ایک تو لو مصریہ، اور دوسرا ہے شرط کے معنی کے اندر. شرط کے معنی کے اندر ہو تو یہ عام طور پہ ماضی پر داخل ہوتا ہے، اور پھر اس کی تفسیر کیا ہے اس کے اندر اختلاف تھوڑا سا جو آیا ہے، ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی یہ مستقبل کا معنی دینے والے فعل پر بھی داخل ہو جاتا ہے، اور اس طرف مصنف نے اشارہ کیا ہے. اچھا، شعر آیا گے وقولہ تعالی، شاعر کا وقولہ، اور شاعر کا قول لو ان لیل الاخیلیہ، اگر لیلا الاخیلیہ جو خوبصورت تل والی، یعنی تل ہوتا ہے نا، تو تل آپ جانتے ہیں خوبصورت لگتا ہے، اگر گورے رنگ کے اوپر تل ہو تو وہ خوبصورت لگتا ہے. اگر لیلا ایک عورت کا نام، الاخیلیہ خوبصورت تل والی، سلمت علیہ وہ سلام کرے گی مجھ پر. اب پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو شاعر یہ قول کہہ رہا ہے نا، اپنی زندگی میں کہہ رہا ہے اور اپنے قبر کے حوال بیان کر رہا ہے کہ میری قبر پر آ کر اگر لیلا آ کر، خوبصورت دل والی لیلا آ کر سلام کہے گی تو میں اس کے سلام کا جواب دوں گا، ورنہ اس کے سلام کا جواب کوئی اور دے گا. اچھا، ولو ان لیلا الاخیلیہ، اگر لیلا سفید دل والی، خوبصورت دل والی، سفید دل نہیں ہے تو غلطی سے کہہ دیا، خوبصورت دل والی لیلا سلمت علیہ مجھ پر سلام کرے گی، ودونی جندل و صفائح، اور میرے سامنے، ودونی اور میرے سامنے، یا میرے مابین، جندل چھوٹے چھوٹے پتھر ہوں گے، و صفائح اور بڑے بڑے پتھر ہوں گے. چھوٹے چھوٹے پتھر اور بڑے بڑے پتھر، یعنی یہاں جو شاعر ہے کہتا ہے کہ میں جب قبر میں چلا جاؤں گا اور قبر پر آ کر میری جو محبوبہ لیلا آ کر مجھے سلام کہے گی،
کہتے ہیں لسلم تو تسلیم البشاشتی، تو میں تو اس کے سلام کا جواب دوں گا خوشی خوشی، تسلیم البشاشتی، بشاشت کے ساتھ سلام کرنے والے کی طرح، یعنی خوشی خوشی میں اس کے سلام کا جواب دوں گا، او یا اگر میں خود نہیں دوں گا تو زقا الیہا صدم من جانب القبر صائح، کہتے ہیں کہ چیخے گا، پکارے گا، الیہا اس کی طرف، یعنی لیلا کی طرف پکارے گا، صدن الو، ٹھیک ہے، الو کی الو کے الو پکارے گا، من جانب القبری، قبر کی ایک طرف سے، سائحن پکارنے والا، یعنی اب جانتے ہیں نا کہ پرانے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کی روح الو کی شکل دار لیتی ہے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ اگر لیلا میری قبر پر آ کر اس مجھے سلام کہے گی اور میں اس کے سلام کا یا تو میں خود جواب دوں گا یا پھر وہ میرا الو میں جو روح بن چکا ہوگا وہ الو اس کے سلام کا جواب دے گا جو ایک قبر کے ایک طرف بیٹھا ہوا ہوگا یا کھڑا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ولو ان لیل الاخیلیہ سلمت علیہ و دونی جندل و صفائح لسلمت تسلیم البشاشتی، اب ولو ان لیلہ سلمت، اب سلمت اگرچہ یہ فعل ماضی ہے لیکن یہ مستقبل کے معنی میں ہے، کیونکہ شاعر اس بات کو اپنی زندگی کے اندر بیان کر رہا ہے اور یہ قبر کا حوال بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ولو ان لیل الاخیلیہ سلمت، اگر وہ سلام کرے گی، ٹھیک ہے، تو لو یہ داخل ہو گیا ہے ایسے فعل پر جو مستقبل کا معنی دے رہا ہے، سمجھ آ گئی جی؟ وہی فی الاختصاص بالفعل کا ان لیکن لو ان بها قد تقترن، کہتے ہیں وہی یہ یعنی لو فی الاختصاص بالفعل، فعل کے ساتھ خاص ہونے میں، کا ان کی طرح ہے، یعنی جس طرح ان شرطیہ یہ فعل کے ساتھ خاص ہے، فعل پر داخل ہوتا ہے، اسم پر داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح کہتے ہیں لو بھی فعل پر ہی داخل ہوتا ہے عام طور پہ، ٹھیک ہے، لیکن 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 لو ان بہا، لیکن لو کے ساتھ انا قد تخترین کبھی کبھی آ جاتا ہے، کبھی کبھی مل کے جاتا ہے، کبھی کبھی لو کے ساتھ انا بھی مل جاتا ہے، لو لیکن لو انا بہا، انا کے ساتھ لو، لو کے ساتھ انا بھی قد تخترین کبھی مل جاتا ہے، مطلب کہ عام طور پہ تو یہی ہے کہ ان شرطیہ جس طرح فعل کے ساتھ خاص ہے، فعل پر داخل ہوتا ہے، اس طرح لو بھی فعل پر داخل ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار یہ انا، انا کے ساتھ بھی داخل، انا کے اوپر بھی داخل ہو جاتا ہے، جس طرح کے پیچھے والی مثال کے ولو انا لیلا الاخیلیہ ہے نا، یعنی کہتے ہیں شاعر کا، اب اس شعر کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ان شرطیہ کی طرح جو ہے لو بھی فعل کے ساتھ خاص ہے لیکن کبھی کبھی انا پر داخل ہو جاتا ہے، یہ شعر بتایا گیا، یعنی انا لو الشرطیہ، کہتے لو شرطیہ تختص بالفعل، یہ فعل کے ساتھ خاص ہے، ولا تدخل علی الاسم، اور یہ اسم پر داخل نہیں ہوتا، کما جس طرح ان ان، جس طرح بے شک ان الشرطیہ، ان شرطیہ کذالک اسی طرح ہے، ٹھیک ہے، جس طرح ان شرطیہ یہ فعل پر داخل ہوتا ہے، بالکل اسی طرح لو شرطیہ بھی فعل کے ساتھ خاص ہے اور یہ اسم پر داخل نہیں ہوتا، ان شرطیہ بھی اسم پر داخل نہیں ہوتا، لیکن تدخل لو، لیکن فرق یہ ہے کہ لو داخل ہو جاتا ہے کبھی کبھی الا ان وسمیہا و خبریہا، اس انا پر اور اس کے اسم اور خبر پر، لو کبھی کبھی انا اور اس کے اسم خبر پر داخل ہو جاتا ہے، جیسے لو ان زیدن قائم لقمت، ٹھیک ہے، لو ان زیدن قائم لقمت، اگر بے شک زید کھڑا ہوگا تو میں بھی کھڑا ہوں،
شک اگر زید کھڑا ہونے والا ہے تو میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا. واختلف فیہا والحالۃ ہذہ. آگے کہتے ہیں کہ اس کے اندر اختلاف کیا گیا ہے. مختلف فیہا کہتے ہیں اس میں اختلاف کیا گیا ہے. والحالۃ ہذہ اور حالت یہی ہے، یعنی اس میں مصنف کی بات درست ہے کہ یہ والحالۃ ہذہ اس حالت کے اوپر، یعنی اگر ایسی صورت بن جاتی ہے کہ لو کے اوپر انا اور اس کی اسم اور خبر آ جائے، اگر یہ حالت ہو تو اس کے اندر اختلاف کیا گیا ہے. یعنی اس کا پھر اس کی کہہ لیں کہ آپ پوشیدہ کہہ لیں اس کا معنی کیا ہوگا، اور لو کس معنی میں ہوگا کس معنی میں نہیں ہوگا، اس کی خصوصیت باقی رہے گی یا نہیں رہے گی، یہ فعل کے ساتھ خاص رہے گا یا نہیں رہے گا، اس کے اندر اختلاف کیا گیا ہے. مختلف فیہا والحالۃ ہذہ اس حالت کے اندر، یعنی جو حالت یہ صورت حال بن جائے گی. لو ان زید قائم لقمت، یعنی لو ان شرط انا اور اس کے اسم خبر پر داخل ہو جائے اس حالت کے اندر، پھر اس میں اختلاف کیا گیا. فقیلہ اختلاف کیا ہے، فقیلہ یہ کہا گیا کہ ہی باقیت الاختصاصیہ کہ یہ لو اپنے خصوصیت پر باقی رہے گا. یعنی جس طرح یہ خاص ہے نا اپنے فعل کے ساتھ خاص ہوتا ہے، یہ اسی خصوصیت پر باقی رہے گا. بلکہ کہتے ہیں کہ اگر لو انا اور اس کی اسم خبر کے اوپر لو داخل ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کی تعویل کر دیں گے اور اس میں محذوف مان لیں گے کہ یہاں یہ فعل محذوف ہے، لہذا پھر یہ اپنی خصوصیت پر باقی رہے گا. یعنی پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ انا کے اوپر داخل ہو گیا ہے، بلکہ ہم کہیں گے کہ یہ انا زیدن قائمن، یہ اس کے درمیان میں لو کے اور انا وغیرہ کے درمیان میں کوئی فعل محذوف ہے. کہتے ہیں وہ ہی باقیت فقیلہ کہا گیا ہے پہلا قول یہ ہے یہ باقیت الاختصاصی ہے، یہ اپنی خصوصیت پر احساس پر باقی ہے. وَأَنَّ وَمَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي مَوْضِعَ رَفْعٍ فَاعِلٍ بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ. کہتے ہیں انا وما دخلت علیہ اور جس پر یہ انا داخل ہوا ہے، یعنی کس پر داخل ہوا ہے، اسم اور خبر پر. انا اور جس پر یہ داخل ہوا ہے فی موضع رفع، یہ رفع کے جگہ پر ہے، یعنی یہ مرفوع ہے، محلن یہ مرفوع ہے، فاعل فاعل ہونے کی وجہ سے، بفعل معذوف کسی معذوف فعل کا فاعل ہونے کی وجہ سے یہ محلی طور پر مرفوع ہے. کہتے وہ تقدیر تقدیری عبارت کہتے کیا ہوگی، لو ثبت ان زیدن قائم لقمت. ٹھیک ہے، اس کو ذرا خوب سمجھیں. لو ثبت یہ تقدیری عبارت ہوگی کس کی، اس کی تقدیری عبارت لو ان زیدن قائم لقمت کی تقدیری عبارت کیا ہوگی، لو ثبت. تو گویا جب یہ آ گیا نا لو ثبت درمیان میں ہم نے یہ مان لیا، اگر ثابت ہو گئے کیا بات ثابت ہو جائے کہ ان زیدن قائم، ان زیدن قائم یہ فاعل بن جائے گا اور یہ محلن مرفوع ہو جائے گا. فاعل کس کا بن جائے گا، ثابتہ کا. ثابتہ فعل، انا زیدن قائم یہ اپنے اسم خبر سے مل کر اس کا بن جائے گا فاعل. فعل اور فاعل مل کر یہ ہو جائے گی لو کی شرط. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں پھر جب ہم اس تقدیری عبارت کو مان لیں گے تو پھر یہ اس کی خصوصیت باقی رہے گی. جس طرح یہ خاص ہے فعل کے ساتھ، یہ جو ہم کہتے ہیں لو خاص ہے فعل کے ساتھ، یہ اسم پر داخل نہیں ہوتا، کہتے ہیں یہ خصوصیت پھر باقی رہے گی. ٹھیک ہے، پھر ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کبھی کبھی یہ فعل کے ساتھ مل جاتا ہے، کبھی کبھی یہ ان اور انا اور اسم خبر کے ساتھ مل جاتا ہے، یہ ہمیں کہنے کی پھر ضرورت نہیں ہوگی. لو ثبت قیام زیدن اگر زید کا قیام کرنا صحیح ہو، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ یہ لو لو جو ہے یہ ثبت قیام زیدن، یعنی ابھی یہاں قیام زیدن یہ فائل ہو جائے گا ثابتہ کا. ٹھیک ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر زید کا قیام ثابت ہو جائے تو میں بھی کھڑا ہو جاؤں. وکیلا اور ایک قول یہ ہے کہ قد زالت عن الاختصاص کہ لو اپنے اختصاص سے زائل ہو چکا ہے، یعنی اس کی جو خصوصیت تھی نا یہ فعل پر داخل ہوتا ہے، جس طرح ان کی خصوصیت کی یہ فعل پر داخل ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ خصوصیت اس سے چھین گئی ہے. زالت عن الاختصاص
یہ خصوصیت جو فعل کے ساتھ اس کی ہے، اس سے یہ زائل ہو چکا ہے۔ وَأَنَّ مَا وَمَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ، کہتے ہیں انا، اب یہ اس کی دوسری تعبیر ہے، کہ اس کی دوسری تعبیر کیا ہوگی، کہ لو انا زیدن قائم لکم، تو کی اصل تعبیر کیا ہوگی، اختلاف کیا گیا۔ ایک تو ہے کہ یہ یہاں سے ہم نے فعل معظوم ماننا ہے، اور آگے والا جو انا اور اس کا جو اسم خبر ہے وہ اس کا فاعل بن جائے گا۔ دوسری کیا ہے کہ زالت عن الاختصاصی، اس کا اختصاص جاتا رہا۔ وَأَنَّ وَمَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ، کہتے انا اور جو جس پر یہ داخل ہوا ہے، ٹھیک ہے، فی موضع رفع مبتدئ، یہ مبتدا ہونے کی حیثیت سے مرفوع ہے، یہ مبتدا ہونے کی حیثیت سے مرفوع ہے۔ والخبر محذوف، اور اس کی خبر کیا ہے، محذوف ہے۔ یہ بڑے غور سے، اس کی جو اسم خبر ہے وہ مل کر مبتدا بن جائے گا، اور والخبر محذوف، اور اس کی خبر کیا ہوگی، محذوف ہوگی، لو کی، انا کی۔ یعنی انا اور اس کی جو اسم خبر ہے وہ مل کے بن جائے گا مبتدا، اور پھر اس مبتدا کی خبر آگے محذوف ہوگی۔ والتقدیر، تقدیر کیا ہوگی، لو ان زیدن قائم ثابت لکم، اب یہ ثابت جو ہے یہ یہاں خبر محذوف ہے۔ لو ان زیدن قائم، اگر یہ ہو کہ زید کھڑا ہے، ثابت ثابت، اگر یہ ثابت ہو کہ زید کھڑا ہے، لکم تو میں کھڑا ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ ای لو قیام زید ثابت، اگر زید کا کھڑا ہونا ثابت ہو جائے، لکم تو میں کھڑا ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر یہ اس کی خصوصیت زائل ہوگی کہ یہ اسم پر بھی اب داخل ہو سکتا ہے، یہ صرف فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اگر جب اس کی خصوصیت زائل کر دی جائے تو تقدیری برد یہ بنے گی، لو ان زیدن قائم ثابت، یعنی اگر یہ چیز ثابت ہو جائے، یہ چیز اگر یہ چیز ثابت ہو جائے کہ زید کھڑا ہے، تو میں کھڑا ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گئی اس کی؟ کہتے ہیں ہذا مذہب السیبوی، امام سیبوی کا مذہب یہی ہے۔ کہتے وہ ان مضارع تلاہا صرفا الی المضی نحو لو یفی کفا، لو و ان مضارع، اور اگر مضارع تلاہا اس کے بعد آئے، تلاہا اس کے بعد آئے، یعنی لو کے بعد آئے، اگر مضارع تلاہا اس لو کے بعد آئے تو صرفا، تو پھیر دیا جائے گا، صرفا پھیر دیا، صرفا اصل میں وہ آیا ہے وزن بنانے کے لیے، ویسے تو صرفا ہے، تو اسے پھیر دیا جائے گا، یعنی فعل مضارع کو پھیر دیا جائے گا الی المضی، ماضی کے معنی میں، کہ وہ فعل مضارع ماضی کے معنی میں ہو جائے گا، جیسے لو یفی کفا، اگر وہ وفا کرتا تو کافی ہوتا، کفا تو کافی ہوتا، اگر وہ وفا کرتا، یعنی اب کرے گا یا کرتا ہے یہ نہیں، اگر وہ وفا کرتا، یہ فعل ماضی کے معنی میں ہو گیا تو وہ کافی ہوتا ہے۔ ابھی شعر میں یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ اگر لو ویسے تو آتا ہے فعل ماضی پہ عام طور پہ، لیکن اگر فعل مضارع پر آ جائے تو یہ اس کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں قد سبق ان لو هذه، یہ چیز گزر چکی ہے کہ یہ جو لو ہے، لا یلیہا فی الغالب، اکثر طور پر یہ نہیں ملتا، الا ما کان ماضیا فی المعنی، مگر ایسے فعل کے ساتھ جو معنی کے اندر ماضی کے معنی، یعنی جو ماضی کے معنی میں ہو، ٹھیک ہے۔ وذکرہ ہونا، اور مصنف نے یہاں ذکر کیا ہے کہ انہ ان وقع بعدہ مضارع، کہ اگر اس کے بعد مضارع فعل مضارع واقع ہو جائے، فانہا تقلب معناها، تو یہ پھیر دے گا اس کے معنی کو الی المضی،
ماضی کے طرف، تو اس کا معنی پھر جائے گا ماضی ماضی کی طرف. اس کا معنی یعنی فعل مضارع کا جو معنی ہوتا ہے حال و استقبال کا، اس کو ماضی کی طرف پھیر دے گا. اب اس کی مثال کے قول ہی، جس طرح کے شاعر کا قول. سمجھ آگے جی؟ یعنی عام طور پہ یہ ایسے فعل کے ساتھ آتا ہے کہ جو ماضی کا معنی دیتا ہے، لیکن کبھی یہ فعل مضارع پر جب آ جائے تو پھر فعل مضارع کو بھی یہ حال اور استقبال کی بجائے اس کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے. قول ہی، اس طرح کے شاعر کا یہ قول ہے. رہبان مدینہ والذین عہدتہم یبکون من حذر العذاب قعودا لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزت ركعا وسجودا. کہتے ہیں رہبان مدینہ، مدین کے راہب. راہب کہتے ہیں یہ جو عیسائیوں کے عبادت گزار ہوتے تھے نا، مدین کے راہب. والذین عہدتہم، اور وہ لوگ جن کو میں ملا ہوں، جن کو میں نے پایا ہے. مدین کے راہب اور جنہیں میں نے پایا ہے، یبکون، وہ روتے ہیں. یبکون، وہ روتے ہیں. من حذر العذاب، عذاب کے ڈر سے، یعنی عذاب کے ڈر سے وہ روتے ہیں. قعوداً، اس حال میں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی وہ لیٹے اور سوئے ہوئے نہیں ہوتے، سستی میں نہیں ہوتے، بلکہ وہ بڑی یعنی بیٹھے ہوئے وہ رو رہے ہوتے ہیں عذاب کے ڈر سے. لو یسمعون، اگر وہ سن لیتے، اگر وہ سن لیتے، کما سمعت کلامہ، جس طرح میں نے سنا ہے اس کے کلام. کس کے کلام کو؟ عزا کے کلام کو. عزا ایک عورت کا نام ہے. اگر وہ سن لیتے جس طرح میں نے عزا کا کلام سنا ہے، اگر وہ عزا کا کلام سن لیتے، رول عزا کا، تو وہ عزا کے لیے گر جاتے، رکعا و سجودا، رکوع اور سجدے کی حالت. ٹھیک ہے. اب یہاں ہمارا محل استشہاد ہے لو یسمعون. اب لو یسمعون فعل مضارع ہے، لیکن یہ لو نے اس کو ماضی کے معنی میں کر دیا ہے. لو یسمعون، اگر وہ سن لیتے. ایسے تو ہونا چاہیے تھا اگر سن لیتے ہیں، یا سن رہے ہیں، یا ہوتا کہ سن لیں گے. یہ نہیں ہے، بلکہ لو یسمعو، اگر وہ سن لیتے. ٹھیک ہے. ای لو سمعو، یعنی لو سمعو کے معنی میں ہو جائے گا یسمعون. پتہ یہ چلا کہ اگر فعل مضارع کے اوپر داخل ہو جائے لو، تو وہ اس کو بھی فعل ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے. کہتے ولا بد للو، کہتے لو کے لیے ضروری ہے، حاضی، اس لو کے لیے ضروری ہے، من جواب، جواب لو. یعنی یہ جو لو شرطیہ ہے، اس کے لیے جواب کا ہونا ضروری ہے. اس کا ان کے لیے، ان شرطیہ کے لیے جواب کا ہونا ضروری تھا، اس کے لیے بھی جواب کا ہونا ضروری ہے. کہتے وہ جوابہ اما فعل ماضی او مضارع منفی بلم. کہتے اس کا جواب، یعنی جواب لو، یا تو فعل ماضی ہوگا، او مضارع، یا مضارع ہوگا منفی بلم، جو لم کے ساتھ نفی کیا گیا ہے، یعنی مضارع منفیہ ہوگا بلم. وَإِذَا كَانَ جَوَابُهَا، جب اس کا جواب ہوگا مثبتاً، مثبت. ٹھیک ہے. اگر جب اس کا جواب مثبت ہوگا، یعنی مثبت مقابلے میں آتا ہے منفی کے، یعنی منفی نہیں ہوگا، اس کے اندر نفی نہیں کی گئی ہوگی، تو والاکثر، تو اکثر طور پر اقترانہ باللامی، اس کے ساتھ لام مل کر آتا ہے. یعنی جواب لو جب مثبت ہوگا، ماضی منفی نہیں ہوگا، تو اس کے ساتھ لام عام طور پہ مل کے آتا ہے. اکثر، فالاکثر، اکثر طور پر اقترانہ باللامی، اس کا مل کر آنا ہے لام کے ساتھ. جیسے لو قام زید لقام عمرو، لو قام زید لقام عمرو. یہاں یہ جواب ہے قام امر، یہ جواب ہے لو کا. تو اب یہ ہے مثبت ہے، یعنی اس بات کا معنی دے رہا ہے، تو اس کے ساتھ عام طور پہ لام آ جاتا ہے، لام مفتوحہ.
लकाम से का लकाम व यजूज़ हज़्फ़ुहा, इसको हज़फ करना भी जायज़ है, यानी कभी लाम हज़फ भी किया जा सकता है, यानी लामे मफ्तूहा को। फ़तक़ूलु, आप कहेंगे लौ काम ज़ैदुन काम अम्रु, अगर ज़ैद खड़ा होता तो अमर भी खड़ा हो जाता। ठीक है, ला कामा की बजाय कामा अमरुन, दोनों तरह ठीक है। अक्सर ये है कि आता है, कभी नहीं भी आता। वो इन काना मनफियन, और अगर जवाब लव मनफी हो बिलम, लम के साथ, मनफी क्या हो, लम के साथ, लम तस्हबहा अल्लाम, तो इसके साथ लाम मिलकर नहीं आता, इसके ऊपर लाम लाम दाखिल नहीं होता, लाम मफ्तू, अगर उसका जवाब लम के साथ मनफी किया गया हो। फतकूलु, आप कहेंगे लव कामा ज़ैदुन लम यकुम अमरुन। ठीक है, लव कामा ज़ैदुन लम, ये ये है मनफी, ये जवाब इसका है। ये इसका जवाब है लव है, लम यकुम, तो अब इसके ऊपर लाम दाखिल नहीं हो सकता, ला लम यकुम नहीं हो सकता, ला लम यकुम। ठीक है, व इन नुफिया बिमा, अगर उसकी नफी की गई हो माँ के साथ, माँ मनफिया के साथ अगर उसकी नफी की गई है फेल की, फल अक्सरु तजर्रुदुहु मिनल्लाम, अक्सर वो मुजर्रद होता है, वो खाली होता है लाम से, तो इस पर लाम मफ्तूहा तकीद वाला नहीं आता आमतौर पे। लव कामा जैदुन मा कामा अमरुन, लव कामा जैदुन मा काम, अब ये देखिए ये मनफी है, लाम का जो लव का जवाब मनफिया है, लेकिन अब इसके ऊपर मनफिया बिमा, मनफिया बिमा है, तो अब माँ के ऊपर लाम दाखिल आम तौर पे नहीं होता। वयजूज़ु इक़्तिरानुहु बिहा, और ये भी जायज़ है कि इसके साथ लाम को मिला लिया जाए, यानी लाम दाखिल कर लिया जाए, ये भी जायज़ है। इस तरह लव कामा ज़ैदुन लमा कामा, लमा कामा। ठीक है, इसके ऊपर माँ के मनफियत के ऊपर लाम मफ्तूहा दाखिल हो गया। लव कामा अमरुन लमा कामा अमर, लव कामा ज़ैदुन लमा कामा अमरुन। जी, समझ आ गई जी इसकी। ठीक, किसी को इस सबक के अंदर कुछ चीज़ समझ नहीं आई? जी, अब आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब आगे इस्तेमाल है अम्मा वलौला वलौमा, अम्मा का, लौमा ला का और लौमा का। जी, ये पूछा गया ज़का इलैहि, ज़का का माना है चीखना, ज़का, मैं पीछे निकालता हूँ ना एक बार फिर। मैं इस शेर का दोबारा तर्जुमा कर देता हूँ। वलौ अन्ना लैलल अखियलिया, अगर लैला खूबसूरत तिल वाली, सल्लमत वो सलाम कहेगी, अलैया मुझ पर, वदूनी और मेरे दरमियान, यानी मेरे और उसके दरमियान क्या होगा, जंदल छोटे छोटे पत्थर होंगे, व सफ़ाइयु और बड़े बड़े पत्थर होंगे, यानी कब्र के दरमियान और मेरे नीचे पड़े के दरमियान, वो ऊपर खड़ी होगी और मैं नीचे पड़ा हूंगा, मेरे और उसके दरमियान क्या होगा, पत्थर पड़े हुए होंगे, दरमियान में फासला नहीं होगा। कहता है लसल्लम तो तस्लीम अल बशाशा, तो भी मैं लाजमी उस पर सलाम कर भेजूंगा, खुश तस्लीम अल बशाशा, खुश खुश क्या लें, तस्लीम अल बशाशती, क्या इसका माना मैंने किया था, खुशी खुशी का सलाम, यानी उसको उसका सलाम का मैं जवाब दूंगा खुशी खुशी। औ ज़का, या पुकारेगा, इलैहा उसकी तरफ, पुकारेगा उसकी तरफ, अब इसको आगे तक ले आगे लेके जाएंगे। ज़का, पुकारेगा, साहिहुन पुकारने वाला, चीखेगा पुकारने वाला, इलैहा उसकी तरफ, यानी उस औरत की तरफ, लैला की तरफ पुकारेगा,
من جانب القبری قبر کی ایک طرف سے، قبر کی ایک طرف سے پکارے گا پکارنے والا، صدن اس حال میں کہ وہ کیا ہوگا، الو ہوگا، الو۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے اس صدن کا معنی وہ آواز، آواز کی جو ہوتی ہے نا گنگناہٹ سی، اس کے اوپر بھی صدا کا لفظ بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہوتی ہے نا باز گشت ہوتی ہے، جو آواز پھر کے آتی ہے واپس، باز گشت، یہ بھی کہتے ہیں صدن کا ویسے معنی الو۔ تو الو کی صورت کے اندر وہ پکارنے والا قبر کی ایک طرف سے اس کی طرف پکارے گا، زکا پکارنے والا چیخنے والا، زکا چیخے گا پکارے گا، کوئی پکارنے والا الو کی صورت کے اندر قبر کی ایک طرف سے۔ یہ سمجھ آ گئی جی اس کی؟ جی اب آگے ہے اما لولا اور لو ما کا استعمال۔ کہتے اما کمہ ما یکو من شیئن وفا، وفا للتلوی تلوہا وجوبا الفا۔ کہتے اما، اما کا لفظ مہما یکن من شیئن، یہ مہما یکن من شیئن کی طرح ہے، یعنی اس کے معنی میں ہے کما، کا مطلب تشبیہ کے لیے، مہما یکن من شیئن کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ وفا اور فا لتلوی تلوہا، لتلوی کے بعد آئے گی، اور فا لتلوی کے بعد، تلوہا اس کے بعد آنے والے، اور لو اما کے بعد آنے والے کے پیچھے کیا آئے گی، فا آئے گی، ٹھیک ہے۔ اب اس کو جب آگے پڑھیں وجوباً الفا، وجوباً واجبی طور پر الفا پائی جائے گی، الفا پائی جائے گی، یعنی اما کے بعد جو حرف آئے گا، اما کے بعد جو لفظ آئے گا، اس کے بعد جو اس کا جواب آئے گا اس کے اوپر کیا آئے گی، فا، یعنی اما کا جو جواب آئے ہوگا اس کے اوپر، اما جو کہ فعل شرط میں سے ہے نا، حرف شرط میں سے ہے، تو اما کا جو شرط اور اس کے بعد شرط کی جو جزا ہوگی اس کے اوپر فا آئے گی۔ اما، اما کا لفظ، اما کا حرف مہما یکم من شیئن، یہ مہما یکم من شیئن کے معنی میں ہے، وفا اور فا لتلوی بعد میں، لتلویہا اس اما کے بعد آنے والے کے، اما کے بعد آنے والے کے بعد فا آئے گی، وجوباً واجبی طور پر الفا پائی جائے گی، یعنی فا پائی جائے گی۔ اما حرف تفصیل، اما حرف تفصیل ہے، وہی قائمت مقام ادات شرطی و فعل شرطی، کہتے ہیں یہ قائم مقام ہے ادات شرط اور فعل شرط کے، جو شرط کا معنی دیتے ہیں فعل، اس کے قائم مقام ہے اما۔ فلہذا فسرها سیبویہ، اسی لیے سیبویہ نے اس کی تفسیر کی ہے مہما یکو من شیئن، مہما یکو من شیئن کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یعنی اما کا لفظ یہ کس معنی میں ہے، مہما یکو من شیئن، آگے اس کے بعد فا آئے گی، والمذکور بعدها جواب الشرط، اور اس کے بعد جو مذکور ہوتا ہے وہ جواب شرط ہوتا ہے، فلذالک اسی لیے لازمت الفا، اس کو فا لازم آتی ہے، یعنی جواب شرط پر فا لازمی آتی ہے، نحو جیسے اما زید فمنطلق، اما زید، اما کے بعد اب زید آیا ہے، یہ ہو گیا شرط، فمنطلق، فمنطلق یہ اس کی جواب ہے، جواب شرط، تو اس کے اوپر فا آئی ہے، یہ لازمی طور پر آتی ہے۔ والاصل، اصلا کیا تھا لفظ یہ، مہما یکو من شیئن فزید منطلق، مہما یکو من شیئن فزید منطلق، اصل میں یہ تھا، آگے پھر اس کی آگے ترتیب بدلی ہے، فانیبت اما، منابا،
جی فونیبت اما منابا مہما یکم من شیئن، کہتے اما کو بنا دیا گیا مہما یکم من شیئن کی جگہ پر، یعنی مہما یکم من شیئن کی جگہ پر اما کو لگا دیا گیا، فسارا تو یہ جملہ بن گیا اما فزید منطلق، اما فزید منطلق، کہتے ثم اخرت الفاء الى الخبری، کہتے پھر فا کو مؤخر کر دیا گیا، آگے کر دیا گیا الى الخبری، خبر کی طرف، یعنی جہاں جس لفظ کے اندر خبر دی گئی ہے نا کسی چیز کی، اس کے ساتھ فا کو لگا دیا گیا، آگے آگے کر دیا گیا اس کو، یعنی پہلے تھا زید کے اوپر فا، پھر اس کو کیا کر دیا گیا، آگے کر دیا گیا، بس سارا تو یہ ہو گیا اما زید فمنطلق، ولذالک قال، اسی لیے مصنف نے یہ لفظ کہا ہے وفا لتلوی یا لتلوی تلویہا وجوبا الفا۔ جی سمجھ آ گئی اس کی؟ اس کی کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو بتا دے۔ اما حرف تفصیل ہے، اس کا ایک جواب ہوتا ہے، حرف تفصیل ہے اور شرط کے معنی میں آتا ہے، اور اس کا ایک جواب ہوتا ہے، اس جواب کے اوپر فا کو لایا جاتا ہے، یہ بتایا گیا اس میں۔ کہتے وحذف ذی الفاء قل فی نثر اذا لم یک قول معها قد نبذا، کہتے ہیں حذف ذی الفاء، اس فا کو حذف کرنا، ذی الفاء آپ جانتے ہیں زی یہ حروف اشارہ میں سے ہیں، زی زا جس طرح ہوتا ہے، ہاذا نہیں ہوتا، وہ حذف ذی الفاء، اور اس فا کو حذف کرنا یہ قلہ بہت قلیل ہے، فی نثر نثر کے اندر، یعنی شعر کے علاوہ جو نثر کلمات ہوتے ہیں نا، نثر کلام ہوتا ہے، اس کے اندر فا کو حذف کرنا، اس فا کو حذف کرنا یہ قلیل ہے، اذا لم یکو قول معها، جب نہ ہو اس کے ساتھ قول قد نبذا حذف کیا ہوا، جب اس کے ساتھ قول کو حذف نہ کیا گیا ہو، نبذا مطلب ہوتا ہے چھوڑا گیا، تو جب اس کے ساتھ قول، آپ جانتے ہیں نا قول اور مقولہ جس میں قالا قول یقول اس طرح کے لفظ ہوں، جب اس کے ساتھ قول کو حذف نہ کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، اب اس کی آگے تفسیر پڑھیں تو انشاءاللہ، اب اس میں یہ بتایا یہ گیا ہے کہ جب نثر میں قول حذف نہ ہو نا، قول حذف نہ کیا گیا ہو تو اس فا کا حذف کرنا یہ بہت ہی کم ہوتا ہے، اگر قول حذف کیا گیا تو پھر تو فا حذف ہو سکتی ہے، لیکن اگر قول حذف نہیں کیا گیا تو پھر فا کو حذف عام طور پہ نہیں کیا جاتا، بہت کم ہی حذف کر بھی دیا جاتا ہے۔ کہتے قد سبق ان هذه الفاء ملتزمۃ الذکر، کہتے یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ اس فا کو ذکر کرنا یہ لازم ہے، یا فا کو ذکر کرنا یہاں یعنی جواب اما پر فا کو ذکر کرنا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ وقت جا حذفها فی الشعر، کہتے ہیں اس کو حذف کرنا شعر کے اندر یہ تو جائز ہے، یہ تو آیا ہے، جیسے اما القتال لا قتال لدیکم ولکن سیرا فی اراض المواکب، کہتے ہیں فاما القتال، رہا قتال، اما القتال، فاما القتال رہا قتال، لا قتال لدیکم تمہارے پاس قتال نہیں ہے، رہا قتال تو تمہارے پاس قتال تو ہے ہی نہیں، تو ولیکن سیرن، لیکن صرف چلنا ہے، ولیکن لیکن صرف سیرن چلنا ہے، فی اراد المواکبی لشکر کے ایک طرف، اراد ایک طرف، ایک جانب، المواکبی جماعت لشکر جھنڈ جو بھی آپ کہہ لیں،
اب یار ہمارا محل استشہاد یہ ہے کہ امل قتال، یہ اس کے جواب کے اندر آنا چاہیے تھا فلا قتال لدیکم، یہ آنا چاہیے تھا، فا یہاں حذف ہو گئی ہے کیونکہ یہ شعر کے اندر کبھی کبھار ہو جاتا ہے، امل قتال فلا قتال لدیکم، ٹھیک ہے، ای فلا قتال، وحذفت فی النصر ایضا، اور نصر کے اندر بھی فا حذف ہو جاتی ہے بکثرت و قلت، کبھی کثرت کے ساتھ کبھی قلت کے ساتھ، کبھی یعنی کچھ آگے پہ تفصیل آئے گی نا اس کی، کب کثرت حذف ہوتی ہے اور کب قلت کے ساتھ یعنی کبھی کبھار ہوتی ہے۔ فل کثرت کہتے کثرت کے ساتھ کب حذف ہوتی ہے، ان دا حذف القول معها، اس وقت جب اس کے ساتھ قول کو بھی حذف کر دیا گیا، قول کو حذف یعنی اس کے بعد آنے والا جو قول ہے، اما کے بعد آنے والا جو قول ہے، قول کا لفظ یعنی قول، یقول، یقال، اس طرح کے لفظ جو قول اور مقولہ جس طرح ہوتا ہے نا، قول کو حذف کر دیا جائے تو اس کے ساتھ فا کو پھر بھی حذف کر دیا جاتا ہے، اس کے جواب کے اندر آنے والی جو فا قوله عز وجل، اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ فَأَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، رہے وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے، اکفرتم بعد ایمانکم، اب اس کے جواب کے اندر دیکھیں کہ فا نہیں لائی گئی، فا نہیں لائی گئی، چونکہ فا اس لیے نہیں لائی گئی کہ فا کے ساتھ فا کو حذف کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس کا جو قول ہے وہ بھی حذف کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کیا کیا ای فیقال لهم اکفرتم بعد ایمانکم، یعنی مقولہ چھوڑ دیا گیا ہے، قول کو حذف کر دیا گیا ہے، ای فیقال فاما الذین اسودت وجوہهم فیقال لهم اکفرتم بعد ایمانکم، تو یہاں جو فا ہے اور اس کا جواب جو آنا تھا اس کو حذف کر دیا گیا ہے، فا کو حذف کر دیا گیا کیونکہ اس کے ساتھ قول کو بھی حذف کیا گیا ہے، والقلیل کہتے ہیں قلیل طور پر کب حذف ہوگا، اب اس کی سمجھ آ گئی نا آپ کو، دوبارہ اس کو دیکھ لیں، وحذفت الفاء فی النصر، نصر کے اندر بھی فا کو حذف کیا جاتا ہے بکثرت و قلت، کبھی بکثرت حذف کیا جاتا ہے کبھی قلیل طور پر، فالکثرت کثرت کے ساتھ کب حذف کیا جاتا ہے، ان دا حذف القول معها، جب اس کے ساتھ قول کو حذف کر دیا جائے، قول کو بھی حذف کر دیا جائے، فقوله تعالی فاما الذين اسودت وجوههم فاكفرتم بعد ایمانکم ای فیقال لهم اکفرتم بعد ایمانکم، والقلیل، اور قلیل طور پر بھی حذف ہوتی ہے ما کانا بخلاف ہی، جب اس کے برخلاف صورت ہو، یعنی اس کے ساتھ قول کو حذف نہ کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، جب اس کے ساتھ قول کو حذف نہ کیا گیا ہو تو کبھی کبھار قلیل طور پر فا کو پھر بھی حذف کر دیا جاتا ہے، فقولی ہی، جس طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اما بعد ما بال رجال یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ، اس طرح یہ حدیث ہے کہ اما بعد ما بال رجال، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں کہ جو کتاب اللہ میں ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اب اصل میں تھا اما بعد فما بال رجال، فا یہاں سے حذف کر دیا، اب یہاں سے قول کو حذف نہیں کیا گیا، قول یعنی کالا وغیرہ کے جو سیگے ہیں اس کو ان میں سے کسی کو بھی حذف نہیں کیا گیا، اما بعد فما ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں فا کے بغیر ہے، کہتے ہیں ہاکذا واقع فی صحیح البخاری، اسی طرح صحیح بخاری میں یہی الفاظ واقع ہوئے ہیں، اب ما بال بحذف الفائی، فا کے حذف کے ساتھ، والاصل، اصلا کیا تھا اما بعد فما بال الرجال، یہ تھا اصل میں، کہتے فحذفت الفاء، فا کو حذف کر دیا گیا، گویا کہ جب قول کو حذف کیا جائے تو پھر فا کو حذف کرنا یہ بکثرت ہوا ہے، یہ تو عام ہے، اور اگر قول حذف نہ ہو تو پھر فا کو حذف کرنا یہ قلیل ہے، ہو جاتا ہے لیکن قلیل ہے، اور شعر کے اندر تو فا کو حذف کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، نثر کے اندر عام طور پہ نہیں ہوتا، اس کے لیے کبھی قلیل طور پر ہوتا ہے جب قول نہ حذف ہو، اور کثیر طور پر ہوتا ہے جب ساتھ قول بھی حذف ہو جائے، جی یہاں پر اکتفا ہم کرتے ہیں، جی کسی نے اور پوچھنا ہے کچھ اس میں سے، جی کوئی سوال پوچھنا ہے اس والے سے، کچھ سمجھ آ گئی ساری اس کی؟
ٹھیک ہے انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.